السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز کا یہ کیا حال احوال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، اور ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ 2 اور 3 ایپیسوڈ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ابھی میں ریکارڈنگ کر کے دیکھتی ہوں، اگر یہ 2 ایپیسوڈ ہوتی ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ 2 ہی ایپیسوڈ ہو جائیں، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگی اور اس کے بعد لاسٹ والی۔ لیکن اگر بہت زیادہ ڈوریشن ہوتا ہوا نظر آیا مجھے تو پھر میں 3 ایپیسوڈ کر دوں گی، لیکن یہ ناول اب بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 24۔ جی مما دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی تو آسیہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈائننگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آؤ بیٹا کھانا کھا لیں۔ لیکن مما نبیل بھائی تو ابھی آئے نہیں، صباحت اچنبے میں گھر کر بولی۔ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے ڈائننگ روم میں آ گئیں۔ میں رات تمہیں بتانا بھول گئی، آسیہ ڈونگا اٹھا کر ان دونوں کی پلیٹوں میں سالن نکالتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں بولنے لگی، اور صبح بھی یاد نہیں آیا ورنہ اسی وقت تم سے کہہ جاتی۔ خیر ابھی کافی وقت ہے، تم آرام سے تیاری کر سکتی ہو۔ 3 بجے تمہارے پاپا کی گاڑی آئے گی، تم دونوں چلی جانا۔ کہاں؟ دونوں کی منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ کہاں ملیں گے، بہرحال وہ تم دونوں سے ملنا چاہتے ہیں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ تم دونوں اب سمجھدار ہو۔ آسیہ ہنوز سرسری انداز میں کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اور اگر وہ ہمیں شاہ پور لے گئے؟ مدیحہ نے فوراً خدشہ ظاہر کیا تو آسیہ ایک دم سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی اس خدشے سے پریشان تھی لیکن ان پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اب جو مدیحہ نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر کتنی دیر بعد اس نے دونوں سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر بھی مما، مدیحہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ٹوک دیا۔ فکر کی بات نہیں ہے بیٹا، پھر تم پہلے بھی ان سے مل چکی ہو کئی مرتبہ۔ آسیہ نے دیکھا صباحت گمسم بیٹھی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مما، لیکن انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ مدیحہ نے ایک دم خیال آنے پر پوچھا تو آسیہ اٹھتے ہوئے بولی، بس ہو گیا معلوم، اب تم جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ، شاہ سکندر کی گاڑی زیادہ دیر تک اس دروازے پر نہیں رکنی چاہیے، اوکے؟ آسیہ اپنی بات ختم کرتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ چلو بھائی جلدی کرو۔ میں نہیں جاؤں گی، صباحت نے اسی گمسم انداز میں کہا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ اب تو مما خود بھیج رہی ہیں ہمیں، چلو اٹھو، کھانا وانا بھی وہیں کھا لیں گے پاپا کے ساتھ۔ وہ زبردستی اسے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہنے لگی، تو یہ تھی مما کی پریشانی، عجیب ہے مما بھی، اگر انہیں پاپا پر اعتبار نہیں ہے تو صاف منع کر دیتی۔ خیر چھوڑو، یہ دیکھو یہ سوٹ تم پہن لو۔ یہ میں؟ ہائے، صباحت اچھل پڑی، ہم کسی شادی میں نہیں جا رہے۔ تمہیں کیا پتا شاہ پور کی خواتین گھر میں بھی ایسے بلکہ اس سے بھی اچھے جھلملاتے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں۔ وہ بڑے آرام سے صباحت کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے وہی کپڑے استری کرنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری مرضی، لیکن میں یہ نہیں پہنوں گی۔ صباحت نے اپنے لیے دوسرا سوٹ نکال لیا تھا۔ پھر ٹھیک 3 بجے وہ دونوں آسیہ سے کہہ کر نیچے اتری تو اسی وقت گاڑی بھی آ گئی تھی۔ مدھو، اس سے پوچھو پاپا کہاں ہے؟ صباحت نے اسے کوہنی مار کر ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، یہ تو تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہاری زرد رنگت دیکھ کر تو پاپا، لیکن نہیں، انہیں پتہ ہے تم بہت ڈرپوک ہو۔ مدیحہ اس سے کہہ کر فوراً ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سنو، پاپا اس وقت کہاں ہیں؟ جی گھر پر، ڈرائیور نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ گھر پر؟ مدیحہ کو پہلا خیال شاہ پور کا آیا، جب ہی فوراً پوچھنے لگی، تمہارا مطلب ہے شاہ پور میں؟ نہیں جی، یہاں کلفٹن روڈ پر۔ اچھا، مدیحہ نے پوچھا۔ اچھا کو یوں لمبا کھینچا جیسے بہت اچھی طرح واقف ہو، پھر صباحت کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہنے لگی، سن لیا، ہم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں، اب اپنی شکل ٹھیک کرو اور ذرا گردن بھی اکڑا لو۔ بکو مت، صباحت نے دانت پیسے، میری جان پر بنی اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ مذاق؟ میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا بس چپ، انتہائی فضول ہو تم۔ وہ سر جھٹک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بڑے سے سیاہ گیٹ میں داخل ہو کر رک گئی۔ تب وہ صباحت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے، چلو تمہیں پاپا سے ملواؤں۔ سنو، یہاں صرف پاپا ہی ہیں یا؟ صباحت نے اس کے پیچھے اترتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے کیا پتا، یہ تو اندر جا کر معلوم ہوگا کہ اور کون کون ہے، اور کوئی ہو بھی تو ہمیں کیا۔ آئیے بی بی، صاحب انتظار کر رہے ہیں۔
ایک باوردی ملازم نے قریب آ کر کہا تو وہ صباحت کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ طویل گیلری کے بعد گول کمرہ تھا، وہیں شاہ سکندر موجود تھے۔ پاپا! مدیحہ انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ شاہ سکندر نے اس کی پیشانی چوم لی، پھر صباحت کی طرف دیکھا جو کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ صبا، آؤ بیٹا۔ انہوں نے اپنا بازو اس کی طرف پھیلایا تو وہ بہت دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی، اور پھر اگلے پل بے اختیار ان کے سینے میں منہ چھپایا تو اس کے آنسو بے اختیار چھلک گئے تھے۔ نہیں نہیں بیٹا، روتے نہیں۔ شاہ سکندر نے فرتے محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا تو اسے یوں لگا جیسے طویل مسافتوں کے بعد شجر سایہ دار میسر آ گیا ہو، جس کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ جی بھر کر روئی تھی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا پاپا، یہ روتی بہت ہے، مدیحہ نے بڑی مشکل سے اسے الگ کر کے بٹھاتے ہوئے کہا تو شاہ سکندر قصداً ذرا سا مسکرائے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولے، اب نہیں روئے گی؟ آپ کو نہیں پتہ اس کی آنکھوں میں سمندروں جتنا پانی ہے۔ سمندروں جتنا؟ شاہ سکندر خاصے محظوظ ہوئے۔ کیوں بیٹا صبا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ صباحت نے نفی میں سر ہلا کر دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کرنے لگی تو شاہ سکندر نے آہستہ سے اس کا سر تھپ تھپایا، پھر ان دونوں کے درمیان سے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ نے کھانا کھا لیا یا؟ میں نے تو تھوڑا بہت کھا لیا تھا، البتہ صبا نے بالکل بھی نہیں کھایا۔ مدیحہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ چلو تو پہلے کھانا کھاؤ، شاہ سکندر نے کہہ کر ملازم کو پکارا اور اس کے آنے پر ان دونوں کو ڈائننگ ہال میں لے جانے کا کہا۔ پھر مدیحہ کو مخاطب کر کے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ میرا کمرہ ہے بیٹا، آپ دونوں کھانے کے بعد ادھر ہی آ جانا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ مدیحہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا لنچ ٹائم 2 بجے ہے، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں شاہ سکندر کے کمرے میں آئیں تو کچھ دیر تک وہ ہلکے پھلکے انداز میں ان کی تعلیم، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتے رہے، اور یہ کہ جڑواں ہونے کے ناطے کون سی باتیں اور عادات دونوں میں مشترک ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مدیحہ سے پوچھا تھا کہ وہ شاہ تیمور کے ساتھ رقبے پر اپنی مرضی سے گئی تھی یا بابا جان نے زبردستی اسے بھیجا تھا، اور یہ کہ وہ کراچی کس کے ساتھ آئی ہے۔ جواب میں مدیحہ نے انہیں تمام حالات کہہ سنائے۔ وہ بہت متنفر ہو رہی تھی اور برملا اظہار بھی کر رہی تھی۔ درمیان میں کتنی بار صباحت نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر کے احساس دلانا چاہا کہ اسے شاہ سکندر کا خیال کرنا چاہیے، یعنی ان کے سامنے ان کے خاندان کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ اس کا اشارہ سمجھ کر بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ شاہ سکندر بظاہر بڑے سکون سے سن رہے تھے اور اس کے خاموش ہونے پر اسی سکون سے بولے تھے، آپ ناحق پریشان ہوئیں اور مجھے بھی پریشان کیا۔ حویلی میں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، وہیں رہ کر آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں کینیڈا گیا تھا یا امریکہ، مجھے واپس تو وہیں آنا تھا۔ اس طرح آنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں تنبیہ تھی یا چبھن؟ مدیحہ کو پہلی بار ان سے بہت ڈر لگا، سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ آپ کے اس اقدام سے میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو گئی ہے، خود اپنے آپ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو تحفظ نہیں دے سکا، یہ حیثیت ہے میری۔ نہیں پاپا، مدیحہ رو پڑی تو وہ ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگے۔ صباحت کا دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگا کہ جانے اب وہ کیا کہیں، اور اگر اس کے معاملے پر بات کرنے لگے تو وہ کیا کرے گی۔ کم آن بیٹا، شاہ سکندر نے یکدم لہجہ بدل لیا اور مدیحہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، میں تو آپ کو سمجھا رہا تھا، خیر چھوڑو ان باتوں کو اور یہ بتاؤ آئس کریم کیسی تھی؟ اچھی تھی، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ صرف اچھی؟ انہوں نے صباحت کو دیکھا تو وہ فوراً بولی، بہت اچھی۔ گڈ، اور اب آپ دونوں میں سے مجھے اچھی چائے کون پلائے گا؟ انہوں نے باری باری دونوں کو دیکھا تو صباحت نے اپنی طرف اشارہ کیا اور مدیحہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، صبا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اور آپ؟ میں صرف اچھی، اس نے یوں برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ صاف منع کر دیں لیکن وہ موڈ میں تھے۔ چلو تو آج ہم صرف اچھی چائے پی لیتے ہیں، بہت اچھی پھر صحیح۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ وہ صدا کی کام چور بہت بے دلی سے اٹھی تھی۔ مزید صباحت کی مسکراہٹ سے تپ گئی تو جاتے جاتے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ دی گئی تھی۔ اف، صباحت اپنا بازو سہلانے لگی۔ شاہ سکندر نے قصداً اس کی طرف سے دھیان ہٹا لیا اور اٹھ کر دیوار گیر ریک کا شیشہ کھولا تھا کہ فون کی بیل پر واپس پلٹ کر اسی جگہ آ بیٹھے اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاہ سکندر۔ او علی، کیسے ہو بیٹا؟ صباحت کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ سکندر نے پہلے ناسمجھی کے عالم میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر ایک دم سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ ادھر کی بات بھی توجہ سے سن کر کہہ رہے تھے، نہیں میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، البتہ کل میں شاہ پور جانے کا سوچ رہا ہوں، وہ بھی ایک کنفرم نہیں ہے۔ ابھی نہیں، کل آ جانا۔ اوکے، خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور کچھ دیر جانے کیا سوچنے کے بعد بہت آہستہ سے صباحت کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نبیل کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی لابی میں آ کر فون کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کبھی ٹیرس پر جا کر دور تک دیکھتے۔ اس پریڈ میں 8 بج گئے تو ان کے اضطراب میں خدشات شامل ہو گئے جنہیں وہ کسی طرح دبا نہیں سکے تو آسیہ کو فون کر ڈالا۔ پھپھو، مدھو اور صبا ابھی تک نہیں آئیں؟ آ جائیں گی بیٹا۔ آسیہ کے لہجے کی اطمینان نے انہیں مزید منتشر کر دیا۔ کب؟ میرا مطلب ہے کب تک آنے کا کہہ گئی تھی؟ 8 تو بج گئے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، جب ان کا باپ بھیجے گا تبھی آئیں گی نا۔ کیا ہو گیا ہے پھپھو آپ کو؟ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا تھا؟ پتہ نہیں شاہ سکندر انہیں کہاں لے گئے۔ نبیل نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بھی مصلحتاً شاہ پور کا نام نہیں لیا۔ کہیں نہیں لے گئے، یہیں اس شہر میں ہیں، تم فکر نہیں کرو، آ جائیں گی۔ آسیہ نے پھر خود کو تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے خدا! نبیل ریسیور رکھ کر ٹیرس پر نکل آئے اور ریلنگ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھے تو اتنی دیر تک مسلسل ٹہلنے کے باعث ان کی اکڑی ہوئی کمر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ ہمیشہ غلط فیصلے کرتی ہیں پھپھو۔ چیئر کی بیک سے کمر ٹکاتے ہوئے انہوں نے سوچا، اور اس بار تو انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ شاہ سکندر بیٹیوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاید تھک گئی ہیں پھپھو، یا پھر… تبھی ہنسی کی آواز سے وہ بری طرح چونکے اور ابھی اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ صباحت نے لابی سے پکارا، نبیل بھائی! تھینک گاڈ! انہوں نے گہری سانس کھینچی اور اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے چیئر کی بیک پر سر رکھ لیا۔ نبیل بھائی! دوسری پکار کے ساتھ ہی صباحت سامنے آتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سو گئے کیا؟ انہوں نے آنکھیں کھول دیں لیکن بولے کچھ نہیں۔ کیا ہوا نبیل بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صباحت متوحش سی ہو کر آگے آئی اور ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ آہستہ سے اس کی کلائی تھام کر بولے، میں ٹھیک ہوں بالکل، بس ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ کس بات سے؟ وہ سمجھی نہیں۔ بس جانے دو، تم اپنی سناؤ، مل آئی اپنے پاپا سے؟ ہاں نبیل بھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک تھی جیسے برسوں کی آرزو پوری ہوئی ہو، اور ایک جذب کے عالم میں کرسی کے بازو پر دونوں ہاتھ جما کر فرش پر گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ کیسے لگے؟ بہت اچھے، بہت محبت کرنے والے۔ مجھے لگا جیسے… مدیہ کی آمد سے اس کی بات ہونٹوں میں رہ گئی کیونکہ مدیہ کی آمد خاموشی سے نہیں ہوئی تھی، خاصی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہائے، تم یہاں ہو؟ یقیناً نبیل بھائی کو پوری ہسٹری سنا رہی ہوگی۔ بس کرو صبا، سسرال جاؤ گی تو بڑا مسئلہ ہوگا، روزانہ بھاگ کر آنا پڑے گا تمہیں نبیل بھائی کو دن بھر کی روداد سنانے کے لیے۔ بکو مت، اسے غصہ آ گیا۔ میں بک نہیں رہی، عرض کر رہی ہوں کہ خدا کی بندی رحم کرو نبیل بھائی پر، بیچارے عاجز آ گئے ہوں گے۔ کیوں نبیل بھائی؟ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جھنجھلا کر بولی، اف، آپ کبھی سچ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ تم میں سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، صباحت نے کہا تو نبیل فوراً مداخلت کرتے ہوئے بولے، کیا ہو جاتا ہے تم دونوں کو؟ فضول میں لڑنے لگتی ہو، چلو جاؤ چینج کر کے کھانا لگاؤ۔ کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں، مدیہ نے کہا۔ ہم کھا کر آئے ہیں، مما اور نبیل بھائی تو ہیں، آپ چلیں نبیل بھائی، میں بس ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ صباحت کہتی ہوئی اندر چلی گئی تو نبیل مدیہ کو دیکھ کر بولے، تمہیں روکا نہیں انہوں نے؟ نبیل جانے کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں، وہ زیادہ یہاں رہتے کب ہیں؟ آج یہاں ہیں، کل شاہ پور میں ہوں گے، وہ انتہائی لاپرواہی سے جواب دے رہی تھی۔ اور تم سے پوچھا نہیں انہوں نے کہ تم شاہ پور سے کیسے آئیں؟ پوچھا تھا، اور الٹا مجھ پر ناراض ہو رہے تھے کہ میں اس طرح کیوں آئی، مجھے وہیں شاہ پور میں رہ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مدیہ کو اب اس بات پر غصہ آنے لگا تھا، یعنی سارے حالات سننے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ میں وہیں رہتی۔ آپ بتائیں، میں رہ سکتی تھی؟ نبیل ذرا سا نفی میں سر ہلا کر پوچھنے لگے، اور صبا کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ میرا مطلب ہے اس کی رخصتی، شادی کی کوئی بات کی؟ بالکل بھی نہیں، حالانکہ اب انہیں اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے ہے نا؟ اس نے پھر تائید چاہی تو نبیل بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں نا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب علی جہانگیر شاہ پور پہنچا تھا۔ بھوک اور سفر کی تھکان دونوں ہی غالب تھیں۔ پہلے اس نے سوچا چپ چاپ جا کر سو جائے، لیکن خالی پیٹ نیند آنی بھی مشکل تھی۔ اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو مہرا نظر آ گئی۔ مہرا، جو بھی کھانا ہو گرم کر کے نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازے سے کہہ کر واپس پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے پورشن میں آیا تو شاہ جہانگیر کے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ ابھی سوئے نہیں ہیں۔ اس نے رک کر ان کے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ کہا، ابا جی، میں ہوں علی۔ علی؟ ہاں، اندر آ جاؤ۔ شاہ جہانگیر کے لہجے میں تعجب غالباً اس کی بے وقت آمد پر تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر ذرا سا دروازہ کھولا اور سر اندر کر کے بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے تو ہو نا بیٹا؟ جی، دعائیں ہیں آپ کی۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ ابا، میں نے کھانا نہیں کھایا، اگر آپ… ہاں جاؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ کوئی ہے کچن میں یا سو گئے سب؟ شاہ جہانگیر یوں کھڑے ہو گئے جیسے خود اس کے لیے کھانا گرم کرنے کو تیار ہوں۔ مہرا ہے ابا، اور میں اسے کھانا نکالنے کا کہہ کر آیا ہوں، آپ بیٹھیں آرام سے،
मैं खाना खाकर आपके पास ही आऊँगा। आप अभी सो तो नहीं रहे ना? नहीं। शाह जहांगीर दोबारा बैठ गए तो वो आहिस्ता से उनका दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया। उसका इरादा सिर्फ मुंह हाथ धोने का था, लेकिन जब आईने में खुद को देखा तो फिर शावर लेकर ही निकला और डाइनिंग में जाकर खाना खाया। उसके बाद दोबारा शाहजहांगीर के कमरे में आया तो अब वो बाकायदा उसका इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी, मैंने बेवक्त आपको तंग किया, उसने बैठते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं तो जाग ही रहा था, और कहो तो तुम्हारी माँ को भी उठा दूँ? शाहजहांगीर ने उसे खोजती हुई नज़रों से देखते हुए कहा तो वो फ़ौरन बोला, नहीं अम्मी को नहीं उठाए, मुझे बस आपसे बात करनी है। क्या बात? उनके ठिठकने पर वो अपने आप में उलझकर और जैसे उकता कर बोला था, कोई नई बात नहीं है अब्बा, वही पुराना किस्सा है मेरी शादी का। क्या सोचा है आपने? अगर आप सबाहत को बहू नहीं बनाना चाहते तो साफ कह दे, मैं खुद उसे तलाक देकर सारा किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। हाय! शाहजहांगीर उछल पड़े। ये क्या कह रहे हो? मंग छोड़ दोगे अपनी? हाँ, छोड़ दूंगा, सिर्फ उसे ही नहीं आप सबको भी। ज़िंदगी भर मेरी सूरत नहीं देख पाएंगे आप लोग। बस अभी फैसला कर लीजिए, सबाहत को बहू बनाना है कि नहीं? उसने ठोस हतमी लहजे में कहा तो शाहजहांगीर गड़बड़ा गए। बना तो चुके हैं, मेरा मतलब है निकाह हुआ है तुम्हारा उससे। बाकी रुखसती के लिए उसकी माँ नहीं मान रही तो? क्यों नहीं मान रही? वो फ़ौरन बोल पड़ा। आप गए थे उसकी माँ के पास? नहीं, शाहजहांगीर नज़रें चुरा गए। जब गए ही नहीं तो फिर कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं मान रही? आप एक बार जाएं तो, और बाबा जान के नुमाइंदे बनकर नहीं बल्कि मेरे बाप बनकर जाएं। अगर आपको मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी मतलूब है तो इसके लिए आपको दामन फैलाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और ये काम तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन आप मंजर से ही हट गए। ना हटता तो बात वहीं पहले मरहले पर ही ख़त्म हो जाती। हाँ, इसलिए कि आप लोग फेयर नहीं थे। अगर फेयर होते तो आपके अंदर पहले मरहले पर ही बात ख़त्म होने का खदशा बल्कि यकीन ना होता। क्या मतलब है तुम्हारा? शाहजहांगीर ने नागवारी से देखा। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं अब्बा, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुने। बाबा जान के दिल में आसिया के खिलाफ जो नफ़रत, बुग़्ज़ और दुश्मनी थी वो उन्हें तलाक दिलवाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई थी। जब उन्हें पता चला सबाहत का तो वो एक बार फिर डॉक्टर आसिया को ज़ेर करने का सोचने लगे। उन्हें मेरी शादी से कोई सरोकार नहीं था। उनका मकसद सिर्फ डॉक्टर आसिया से बेटी छीनना था, और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुके थे। लेकिन मदिया के दरमियान में आकर सारे किए किराए पर पानी फेर दिया, जिससे वो और तिल मिला गए और सबाहत के हसूल के लिए मदिया को इस्तेमाल करने लगे। कहीं किसी मुकाम पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो दोनों लड़कियां उनका अपना खून है। उनके जहन पर सिर्फ आसिया सवार रही और वो बस उसके खिलाफ सोचते और प्लान बनाते रहे। अगर पोतियों की मोहब्बत में और वाकई उनकी बेहतरी सोचकर वो आसिया से बेटी मांगते तो मैं यकीन से कहूँगा कि वो भी इनकार ना करती। तुम नहीं जानते बेटा, वो औरत ही है ना, वो फ़ौरन बोल पड़ा, जिसके बारे में कहा गया है कि वो पसली से पैदा की गई है, उसी की तरह नाजुक और टेढ़ी। अगर आराम से मोहब्बत से सीधा करोगे तो सीधी हो जाएगी, वरना टूट जाएगी। और टूटी हुई औरत को राम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो टूटकर सिर्फ बिखरती ही नहीं, बिफर भी जाती है। आप खुदा के लिए अब बाबा जान के इशारों पर चलना बंद करें। अपने जहन से सोचें, क्या सबाहत और मदिया सिकंदर चचा की बेटियां नहीं हैं? और मैं क्या आपकी औलाद नहीं हूँ? क्यों नहीं? शाहजहांगीर मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में आ चुके थे। फिर क्यों आप मेरी खुशी का ख्याल नहीं कर रहे? मुझे तो इस सारे फितने में आपने एक तरफ डाल दिया है, जैसे मेरी कोई अहमियत, कोई हकीकत ही नहीं। नहीं नहीं बेटा। क्या नहीं? इस तमाम अरसे में एक बार भी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, या मेरा ख्याल करके सोचा? नहीं, आप सिर्फ बाबा जान के इशारों पर चलते रहे, उन्हीं की ज़ुबान बोलते रहे, और अभी तक वही करते रहे जो बाबा जान कहते हैं। माफ़ कीजिएगा अब्बा, मैं काठ का उल्लू नहीं हूँ जो तक खामोश तमाशाई बना देखता रहूँ, और ना ही मैं मज़ीद इंतज़ार कर सकता हूँ। सबाहत मेरी मनकूहा है, और ये तय है कि डॉक्टर आसिया खुद उसे लाकर मेरे घर नहीं छोड़ जाएंगी। आपको जाना पड़ेगा, अम्मी और आप, और ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी की डोर इसी रिश्ते के साथ बंधी है। उसके आखिरी जुमले पर शाहजहांगीर मुंह खोले उसे देखते रह गए, क्योंकि उसने उनके कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, और वो अभी और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन घड़ी देखकर फिर किसी वक्त पर छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा बाबा, अब आप आराम करें, बहुत देर हो गई है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? शाहजहांगीर ने चौंक कर पूछा। अपने कमरे में जाऊँ? वो बताकर मुस्कुराया। हाँ, और ये लाइट ऑफ़ करते जाओ। ओके शब्बा खैर। वो लाइट ऑफ़ करके उनके कमरे से निकल आया। 2 बज रहे थे जब उसने तकिए पर सर रखा और अपनी बातों को सोचते हुए कुछ ही देर में सो भी गया था। काफ़ी दिन चढ़ आया था जब आरफा बेगम ने आकर उसे उठाया था। उसने आंखें खोलीं तो पहले हैरान हुआ, फिर एकदम याद आया कि वो रात ही यहाँ आया था। फ़ौरन उठते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
जीते रहो। रात किस वक्त आए थे? आरफा बेगम ने उसकी बलाएं लेते हुए पूछा। 11 बज रहे थे शायद। 11? तुम्हारे अब्बा तो बता रहे थे 2 बजे सोए हो तुम, जब ही मैंने सुबह तुम्हें उठाया नहीं। जी आया तो मैं 11 बजे था, फिर अब्बा के साथ बातों में 2 बज गए थे। अब्बा उठ गए या सो रहे हैं अभी? वो तो सुबह ही उठ गए थे। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। आरफा बेगम ने खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए कहा। यहाँ भिजवाएंगी? नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मेहरा से कहिएगा चाय में दूध कम डाले। कुछ देर बाद नीचे उतर कर आया तो बस बराए नाम नाश्ता किया। उसके बाद बाबा जान के कमरे की तरफ जा रहा था कि अकब से शाह तैमूर ने उसे पुकार लिया। अली सुनो। उसने पलट कर देखा, फिर कसदन मुस्कुरा कर बोला, हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? शाह तैमूर ने बहुत उजलत से जवाब देकर पूछा। यहीं बाबा जान के पास, आओ चलो, उसने बहुत सादा से अंदाज में कहा। नहीं तुम जाओ, बल्कि बाद में चले जाना, पहले मेरे साथ आओ। शाह तैमूर ने उसी उजलत में आगे आकर उसका हाथ पकड़ा तो वह हैरत से बोला, अरे मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, और जाना कहाँ है? तुम आओ तो। शाह तैमूर ने उसका हाथ खींचा तो वह नाचार उसके साथ चल पड़ा। बरामदे में आकर शाह तैमूर रुक गया और उसका हाथ छोड़कर राजदारी से पूछने लगा, सुनो, तुमने मदिया को देखा है? हाँ। उसने बड़े आराम से इस बात में गर्दन हिलाई तो शाह तैमूर यकदम पुरजोश हो गया। कहाँ कहाँ देखा है? यहीं, इसी घर में। इसी घर में? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। शाह तैमूर का जोश ठंडा पड़ गया। फिर कॉटेज में? हाँ, आखिरी बार मैंने उसे तुम्हारे साथ कॉटेज में देखा था। क्यों, क्या हुआ उसे? वो सारा मामला समझकर इंतहाई मासूम और अनजान बन गया था। कुछ नहीं। शाह तैमूर मायूसी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है? उसने इसरार से पूछा तो शाह तैमूर कुछ देर पुरसोच अंदाज में उसे देखने के बाद कहने लगा, मदिया चली गई यहाँ से, किसी को बताए बगैर। क्या तुम उसके घर से मालूम कर सकते हो कि वो खैरियत से है? पहुँच गई? मेरा तो वहाँ आना जाना नहीं है। उसने एक तरह से माजूरी जाहिर की। आना जाना नहीं है, फ़ोन तो करते होगे, शाह तैमूर ने बेकरारी से कहा। वो भी नहीं? क्यों? बस कोई ख़ास वजह नहीं है। उसके आराम से कहने पर शाह तैमूर झंझला गया। अजीब आदमी हो तुम, अपनी मनकूहा को फ़ोन नहीं करते? नंबर भी है तुम्हारे पास या वो भी नहीं है? है, नंबर तो है। वो अंदर ही अंदर उसकी हालत से खासा महजूज हो रहा था। तो भाई मेरी खातिर ही फ़ोन करके मदिया का मालूम कर दो, शाह तैमूर ने खुशामद से कहा। कर तो दूँ, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर मदिया वहाँ नहीं पहुँची तो मैं तो फंस जाऊँगा। सॉरी यार, ऐसा करो, मुझसे नंबर ले लो और जो मालूम करना है खुद करो। उसने पेन के लिए जेबें टटोलते हुए फिर उसे देखा। पेन है तुम्हारे पास? हाँ। शाह तैमूर ने जेब से पेन निकाल कर उसे दिया तो वो उसके हाथ पर नंबर लिख कर बोला, अगर तुम्हारी बात हो मदिया से तो मेरी मनकूहा को मेरा सलाम कहलवा देना। सिर्फ सलाम? शाह तैमूर ने मानी ख़ैज़ नज़रों से देखा। सिर्फ सलाम। वो खुलकर मुस्कुराया और उसे हाथ मिलाता हुआ अंदर आया तो कुछ देर बीबी जान के पास बैठा, फिर बाबा जान के कमरे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उसने कमरे में दाखिल होते ही सलाम किया था। आओ साहबजादे, हम कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा जान ने कहा तो वो बढ़कर पूछने लगा, आपको मेरी आमद की इतला किसने दी? सुबह तुम्हारे बाप ने बताया था कि रात 11 बजे तुम आए, बगैर किसी इतला के। कोई इतनी दूर से तो नहीं आना होता बाबा जान जो पहले से प्रोग्राम बताया जाए और यहाँ इतला की जाए। बस जब दिल चाहता है चल पड़ता हूँ। आप सुनाएं, क्या मसरूफियात हैं आजकल? उसने अपनी बात सरसरी अंदाज में कहकर उनकी मसरूफियात जानने में दिलचस्पी जाहिर की। हमारी मसरूफियात वही हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं। ज़मीनों के बखेड़े, फिर तुम लोगों के मसाइल। क्या हुआ, तुम्हारी शादी का कुछ बात बनी? बाबा जान ने यूँ कहा जैसे इस मसले को सुलझाते सुलझाते थक गए हों। बात बनाने से बनती है बाबा जान, जबकि इधर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। उसकी साफ गोई पर बाबा जान की पेशानी शिकन आलूद हो गई। क्या कोशिश नहीं की गई थी? हाँ, हाथ पैर नहीं जोड़े किसी ने जाकर? मेरा मतलब ये नहीं था बाबा जान। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम? बाबा जान के लहजे में तंज था, जैसे तुम मुझे मशवरा दोगे। उसने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली और फिर उसी खामोशी से उठकर जाने लगा कि उसी पल दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के साथ खुला और शाह सिकंदर अंदर दाखिल हुए थे। अस्सलामुअलैकुम चचा जान। उसने सलाम में पहल की। शाह सिकंदर सर के इशारे से जवाब देकर बाबा जान की तरफ मतवज्जा होकर बोले, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान ने उन्हें जवाब देकर फ़ौरन अली जहांगीर को देखकर पूछा, तुम दोनों साथ आए थे? जी नहीं, मैं रात को आया था और चचा जान शायद अभी आ रहे हैं, उसने कहा तो शाह सिकंदर आगे आते हुए बोले, शायद नहीं, यकीनन। बाबा जान ने यूं हुकारा भरा जैसे उन दोनों की आमद को कोई मानी पहना रहे हों। आप किस सोच में पड़ गए बाबा जान? शाह सिकंदर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए बाबा जान को टोका तो वो चौंक कर बोले,
हाँ बैठो। शुक्रिया। शाह सिकंदर ने बैठते हुए अली जहांगीर के कंधे पर दबाव डालकर उसे भी अपने साथ बिठा लिया था और कसदन बाबा जान को सुनाकर उससे कहने लगे, कल मैंने तुम्हें अपने यहाँ आने से रोक दिया था, तुमने ज़रूर माइंड किया होगा। आई एम सॉरी, असल में उस वक्त सबाहत और मदिया मेरे पास आई हुई थी। मदिया? बाबा जान बेइख्तियार बोलकर खामोश हो गए तो शाह सिकंदर उन्हें देखते हुए बोले, जी मदिया, आपने ठीक कहा था, वो कराची में है अपनी माँ के पास, लेकिन आप उसे छोड़कर नहीं आए थे। कोई भी छोड़ आया हो। बाबा जान ने इस बात को कतई गैर अहम करार देकर अपनी तरफ से मौजू ख़त्म कर दिया। कोई भी नहीं बाबा जान, कोई भी नहीं। शाह सिकंदर एकदम आपे से बाहर हो गए। दुख तो इस बात का है कि मेरी बेटी को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? रकबे पर अकेला छोड़ दिया। शुक्र करो रकबे पर छोड़ा, कहीं और नहीं पहुँचा दिया। बाबा जान का खेल ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। इरादा तो आपका ऐसा ही था, लेकिन गलत इल्ज़ाम मत लगाओ सिकंदर। बाबा जान ज़ोर से दहाड़े। अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो तुम कभी उस बच्ची को देख नहीं सकते थे, क्योंकि हम कभी अपने इरादे में नाकाम नहीं हुए। नाकामी ही ने आपको बौखला दिया है बाबा जान, जो आप खूनी रिश्तों की पहचान भी भूल गए हैं। शाह सिकंदर पर उनके दहाड़ने का कोई असर नहीं हुआ था। बकवास बंद करो सिकंदर और चले जाओ हमारे सामने से, वरना। बाबा जान का इश्तियाल इंतहा को छू रहा था। वरना क्या, शूट कर देंगे मुझे? कर दें। शाह सिकंदर उठ खड़े हुए तो वो जो खामोशी से देख और सुन रहा था एकदम हरकत में आ गया। चचा जान प्लीज़ चलें। नहीं, आज देख लेने दो कि कितना दमखम है इनमें। शाह सिकंदर की तरफ से खुला चैलेंज था। दमखम देखना चाहते हो? बाबा जान दीवार पर लटकी बंदूक की तरफ देखते हुए उठे थे। ओह गॉड, वो वाकई परेशान हो गया और भागकर बाबा जान के सामने आकर बोला, खुदा के लिए बाबा जान, ये कोई मजाक नहीं है। तुम हट जाओ अली। बाबा जान ने उसे धकेलने के लिए हाथ उठाए तो उसने उनकी दोनों कलाइयाँ थाम ली। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि बाबा जान की आंखों की पुतलियाँ सुकड़ गईं और इससे पहले कि उनकी कमज़ोरी जाहिर होती वो बैठ गए और शाह सिकंदर की तरफ से मुंह मोड़ते हुए बोले, ले जाओ इसे यहाँ से। शाह सिकंदर ने हूँ के अंदाज में सर झटका और कैन की चेयर को पैर से ठोकर मारते हुए कमरे से निकल गए तो वह कदरे मुतमईन से होकर बाबा जान के पैरों के पास घुटने टेकते हुए बोला, रिलैक्स बाबा जान, रिलैक्स। फिर इधर उधर की बातें करके उन्हें रिलैक्स करके ही उनके कमरे से निकला था। सबा, उसने सबाहत को पुकारते हुए नबील के कमरे में झांका तो वो किताब से नज़रें हटाए बगैर बोले, यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? उसने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। नीचे गई होगी। इस बार नबील ने किताब बंद करके उसे देखा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, नीचे का कोई नाम ज़रूर होना चाहिए, कितना अजीब लगता है। नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे। नबील बेसाख्ता मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। क्यों, आपको अजीब नहीं लगता? वो नीचे ऊपर की गर्दान से झंझलाकर उनसे पूछने लगी। इसलिए कि आप खुद अजीब हैं, वो बेसाख्ता बोली थी। ये तुमने ठीक कहा। नबील ने खासे महजूज अंदाज में तायीद की तो वो जाते जाते पलट आई। क्या ठीक कहा? यही कि मैं अजीब हूँ, नबील ने कहा तो वो कुछ देर उन्हें देखने के बाद बोली, नहीं खैर इतने अजीब भी नहीं है। हूँ तो ख्वाह थोड़ा सा ही सही। नबील कभी कभी ही इस मूड में आते थे। थोड़े से भी सबा की वजह से हैं, उसने कहा तो नबील हैरान हुए। हाय, सबा की वजह से क्यों? क्योंकि वो पूरी अजीब बल्कि अजूबा है और आप पर थोड़ा बहुत उसका असर आया है। अच्छा, ये तुमने नई बात बताई, नबील ने बमुश्किल हंसी जब्त करके कहा। तभी फ़ोन की बेल पर वो उन्हें अभी आई कहकर भागकर फ़ोन के पास आई थी। हेलो, मदिया हैं? दूसरी तरफ शाह तैमूर था। जाने आवाज़ बदल कर बोला था या वो नहीं पहचानी थी। जी, आप कौन? मदिया, मैं हूँ तैमूर। शाह तैमूर ने इस बार उसे पहचान कर कहा तो वो लहक कर बोली, ओह शाह तैमूर, कैसे हैं आप? कैसा देखना चाहती हो तुम? शाह तैमूर के जज्बाती लहजे पर वो एक लहजा को ठिठकी, फिर फ़ौरन संभल कर कहने लगी, जैसे आप हैं वैसे ये उम्मीद कम है कि मैं दोबारा आपको देख सकूंगी। ठीक है, ये बताओ तुम इस तरह क्यों चली गई बगैर बताए? शाह तैमूर के लहजे में चोर था। वो ज़ोर से हंसी। आपका मतलब है मुझे बताकर आना चाहिए था? किसे, आपको या बाबा जान को? किसी को भी। वो उसकी हंसी से मज़ीद जज्बस हुआ था। अच्छा, आइंदा ख्याल रखूँगी। और कोई बात? उसने बेनियाजी से कहकर पूछा तो वो फ़ौरन बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मदिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? शाह तैमूर ने टोक कर शिकवा किया। क्यों मिलना चाहते हैं? वो एकदम अजनबी बन गई। तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शाह तैमूर ने ज़ोर देकर कहा तो वो चीख पड़ी। शट अप शाह तैमूर, मुझे इस जाल में फांसने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे, तुम्हारे पूरे ख़ानदान से नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत, समझे तुम? और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना।
اس نے انتہائی غصے سے ریسیور پٹک دیا اور جیسے ہی پلٹی، سامنے نبیل اور صباحت کھڑے نہ سمجھنے والے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں محبت، ایسی ہی پاگل احمق ہونا جو میں ان کے فریب میں آ جاؤں گی۔ 100 بار لعنت بھیجتی ہوں اور اسے جرأت کیسے ہوئی یہاں فون کرنے کی؟ وہ بقیہ غصہ اپنے آپ بول کر نکالنے لگی تھی۔ اوفو، کچھ ہمیں تو بتاؤ کون تھا؟ نبیل کے اشارے پر صباحت نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ شاہ تیمور، جسے میں چکر دے کر بھاگی تھی۔ اس نے یوں بتایا جیسے اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ صباحت نے اس کے غصے سے خائف ہو کر کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور ملنا چاہتا ہے۔ ہاں، اس نے استہزائیہ انداز میں کہہ کر سر جھٹکا تو صباحت نے بے اختیار نبیل کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، پھر بھی بڑے ضبط سے بولے تھے۔ تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا؟ وہ مزید سلگ کر چیخی۔ آپ کے خیال میں مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہے تو خوشی کی بات کہ تمہارے لیے بھی شاہ پور سے۔ بس نبیل بھائی خاموش ہو جائیں، وہ چیخ کر بولی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ارے، نبیل نے پریشان ہو کر صباحت کو دیکھا تو اس نے اشارے سے اسے چھیڑنے سے منع کیا، لیکن نبیل نہیں رہ سکے اور قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مت بات کریں مجھ سے، میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے تنگ ہیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ پاگل ہو تم بالکل، ایسا کیا کہہ دیا ہے نبیل بھائی نے جو تم ان پر ناراض ہو رہی ہو؟ صباحت نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو یہ شاہپور والوں کی فیور نہیں کر رہے؟ وہ روتے ہوئے اسی طرح بولی۔ ہائے، میں نے کب کسی کی فیور کی ہے، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا، نبیل نے کہا تو وہ چیخ کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یوں ہی ایک بات کہنے کی، بہت برے لگتے ہیں مجھے شاہپور والے، بدتمیز، ظالم اور… بس، نبیل نے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا، پھر تنبیہی انداز میں کہنے لگے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، غصے میں جو جی میں آئے بول جاتی ہو، بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہو۔ شاہپور میں تھیں تو وہیں کے گن گا رہی تھیں، یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، نہیں آنا چاہتی تھی، بہت بڑی غلطی کی آ کر، وہ ہنوز اسی لہجے میں کہتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شاہ تیمور کے بعد اب اسے نبیل پر غصہ آ رہا تھا، جس کا اظہار اس نے یوں کیا کہ بار بار الماری کھول کر اس کا پٹ زور سے بند کرنے لگی۔ مدھو، کیا کر رہی ہو؟ صباحت نے کمرے کا دروازہ پیٹ کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبیل بھائی نہیں ہے اپنے کمرے میں، خواہ کیوں الماری توڑ رہی ہو؟ صباحت نے پھر اونچی آواز میں کہا تو اس نے رک کر اس بات پر غور کیا، پھر الماری کا پٹ بے دلی سے بند کرتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مدھو، کچھ دیر بعد پھر صباحت نے پکارا تھا، دروازہ کھولو، میرے ہاتھ میں چائے ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھی اور دروازہ کھولتے ہی کہنے لگی، یہ مت سمجھنا کہ میں نے چائے کے لالچ میں دروازہ کھولا ہے، تمہارا بار بار چلانا مجھے برا لگ رہا تھا۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، لو چائے پکڑو۔ صباحت نے اسے ایک مگ تھما کر الماری کی طرف بڑھ گئی تو وہ برا سا منہ بنا کر بولی، ٹوٹی نہیں ہے، تم اسے توڑ کر ہی چھوڑو گی، اور ٹوٹ جائے تو اچھا ہے، نبیل بھائی آرام سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب میں یہاں نہیں تھی تو وہ آرام سے تھے؟ اس نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا کہ صباحت ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی بھی آرام سے نہیں تھا۔ اچھا؟ وہ بے یقینی کے انداز میں ذرا سا ہنسی۔ پھر نبیل بھائی یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے میرے لیے بھی شاہپور سے؟ مذاق کر رہے تھے، صباحت فوراً بول پڑی۔ جی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کاش تم جان سکو۔ صباحت کی دھیمی آواز اس نے سن لی تھی، پھر بھی پوچھنے لگی، کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، میں نے عمر سے کچھ کتابیں منگوائی تھیں، پتہ نہیں لایا ہے کہ نہیں۔ صباحت بات بدل گئی، تم جاؤ۔ وہ اس کے بات بدلنے پر چڑ کر بولی اور اس کے جانے کے بعد دھیمی آواز میں ٹیپ آن کر کے لیٹ گئی تھی۔ شاہ سکندر آج تیسرے دن بھی حویلی ہی میں تھے، لیکن بابا جان سے دوبارہ ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ خود قصداً گریز کر رہے تھے کیونکہ ان کے اندر بھی غصہ بھرا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بابا جان سے پھر ان کی تلخ کلامی ہو۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ بابا جان کو صباحت اور مدیحہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، انہوں نے صرف آسیہ کو اپنی ضد بنا رکھا ہے، جبکہ خود ان کے پیش نظر ان کی دونوں بیٹیاں تھیں اور وہ صرف باپ بن کر ان کے لیے سوچ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ بابا جان نے جس طرح اپنی دوسری اولادوں اور ان کی اولادوں کی شادیاں کی ہیں، اسی طرح اور اسی شان سے ان کی بیٹی صباحت کو بھی رخصت کرا لائے، اور وہ اس سلسلے میں بابا جان سے سہولت سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن مدیحہ کے معاملے میں جو ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے خود ان کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ کتنی بار مہر النساء نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہوں نے جھڑک کر اسے خاموش کروا دیا تھا، اور اس بار تو کمرے سے ہی نکل جانے کو کہا تو وہ بری طرح تپ کر ان کے مقابل آ گئی تھی۔ شاہ، یہ گھر تو یوں بھی آپ کے لیے سرائے ہے، 2-1 دن کے لیے آتے ہیں، ان میں بھی اپنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، میرے لیے، بچوں کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں۔
میرے مسائل الگ نہیں ہیں، بچوں ہی کے لیے پریشان ہوں۔ وہ اس کا تپا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر قدرے نرم پڑ گئے، لیکن انداز میں ناگواری تھی جیسے بات نہ کرنا چاہتے ہوں۔ میں بھی بچوں کی بات کرنا چاہتی ہوں، مہرالنساء نے کہا تو اس پر وہ کچھ سنبھل کر بولے۔ کیا بات؟ آغا ماشاءاللہ شادی کے قابل ہو گیا ہے، اس کے لیے میں شہر بانوں کی بیٹی لانے کا سوچ رہی ہوں۔ بی بی جان بھی یہی چاہتی ہیں اور الماس کے لیے؟ الماس ابھی چھوٹی ہے، وہ بول پڑے۔ اس کے لیے تمہیں ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے بہت پڑھانا چاہتا ہوں۔ انٹر میں اچھے مارکس لے آئی تو میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ مہرالنساء نے فوراً کوئی تبصرہ نہیں کیا، کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر ان کی بات سے متفق ہو کر کہنے لگی، ٹھیک ہے الماس پڑھے گی، لیکن آغا تو زمین جائیداد دیکھنے والا ہو گیا ہے، اس کی شادی میں دیر کیوں کریں؟ دیر صرف صباحت کی شادی میں ہے، وہ بھی بابا جان کر رہے ہیں۔ آج اگر وہ اسے رخصت کروا لائیں تو میں… اس کی شادی سے ہمارا کیا تعلق؟ مہرالنساء نے چڑھ کر ان کی بات کاٹ دی۔ تمہارا ہو یا نہ ہو میرا تعلق ہے، اور گو کہ وہ آغا سے چھوٹی ہے، لیکن خود بابا جان نے پہلے اس کی شادی کی بات چھیڑی تھی، اور یہ طے ہے کہ جب تک اس کا معاملہ سلجھ نہیں جاتا میں اور کسی بچے کی شادی کا سوچوں گا بھی نہیں۔ شاہ سکندر نے حتمی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ اس کا معاملہ تو ساری زندگی نہیں سلجھے گا، اپنی ماں کی طرح وہ بھی بیٹھی رہے گی اس گھر میں۔ مہرالنساء نے جل کر کہا تو وہ چیخ پڑے، شٹ اپ مہرالنساء، نہیں خاموش ہو سکتی میں، آپ میری اولاد کا حق مار رہے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو ساری زمین جائیداد انہی 2 لڑکیوں کے نام لکھ دیں، اور لکھ بھی دیتے اگر میری جگہ عام سی عورت ہوتی۔ میں نے اپنا حق چھوڑا، نہ اولاد کا چھوڑوں گی، اور سن لیں اس لڑکی کا معاملہ سلجھے نہ سلجھے، آغا کی شادی کرنی ہے۔ شاہ سکندر بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے شعلہ بار نظروں سے اسے چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو بہت ضبط سے بولے تھے، سنو مہرالنساء، اگر میں چاہوں تو ابھی بھی اپنا سب کچھ مدیحہ اور صباحت کے نام لکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا مجھے، لیکن میری صرف وہی 2 بیٹیاں نہیں ہیں، 3 بچے یہاں بھی ہیں، اور میں سب کے لیے ایک جیسا سوچتا ہوں۔ ایک جیسا سوچتے ہیں تو پھر آغا کی شادی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہتی ہو، لیکن صباحت کی شادی کے بعد، اور اس کے لیے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میں ابھی بابا جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک دم بابا جان سے بات کرنے پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب بابا جان کے کمرے میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا تو وہ یہی سمجھے کہ اپنے اس روز کے رویے پر نادم ہو کر آئے ہیں جب ہی چھوٹتے ہی کہنے لگے، تم کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتے ہو سکندر، اور یہ جرت تم اس لیے کرتے ہو کہ جانتے ہو ہم اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں۔ شاہ سکندر نے صرف اس لیے انہیں نہیں جھٹلایا کہ اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے تھے۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھو، بابا جان نے ان کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بابا جان، وہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ مجھے صباحت کے سلسلے میں یہ پوچھنا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ کب تک وہ ماں کے گھر بیٹھی رہے گی؟ جب تک اس کی ماں چاہے گی، بابا جان نے فوراً کہا تو وہ زور دے کر بولے۔ اس کی ماں کو چھوڑیں، میں اس کا باپ اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری آگے اور بھی اولاد ہے۔ میں صباحت کے فرض سے سبکدوش ہو کر ہی اوروں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، جہانگیر کے ساتھ بیٹھ کر کوئی قریبی تاریخ طے کر لو۔ پہلے سارے معاملات میں نے اور جہانگیر بھائی نے طے نہیں کیے تھے، کسی نے بھی کیوں ہو، تمہیں اب بیٹی رخصت کرنی ہے۔ ہاں، لیکن اس طرح جس طرح آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ آسیہ سے بیٹی چھینیں گے نہیں بلکہ اس کے گھر سے رخصت کرا کے لائیں گے۔ شاہ سکندر نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تو کیا ہم گئے نہیں تھے؟ بابا جان کے اطمینان سے کہنے پر وہ بری طرح سلگ گئے۔ کیسے گئے تھے؟ سکندر کیا چاہتے ہو تم؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں آپ کو فورس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارا کھیل آپ نے شروع کیا تھا۔ اگر آسیہ کی طرف سے پہل ہوتی تو میں خود اس سے بیٹیاں چھین لاتا۔ خیر چھوڑے ان باتوں کو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے نزدیک اب سب سے اہم صباحت کی رخصتی ہے، اور وہ اسی وقت عمل میں آئے گی جب آپ خود جا کر آسیہ سے بات کریں گے۔ شاہ سکندر حتی الامکان اپنے لہجے پر قابو پا کر بول رہے تھے، پھر بھی ان کی آواز قدرے تیز ہو گئی تھی۔ بابا جان ان کی آخری بات پر یوں بن گئے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ آسیہ کی ضد نہیں ہے بابا جان، وہ ان کے انجان بننے پر زج ہو کر کہنے لگے۔ وہ تو سرے سے صباحت کو یہاں بیاہنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ جانتے ہیں وہ خلا کا دعویٰ دائر کر چکی تھی۔ اگر میں درمیان میں نہ آتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ پھر بتائیں آپ کیا کرتے؟ اتنی پلاننگ کے بعد کیا حاصل ہوتا آپ کو؟ الٹا آپ کا وقار مجروح ہوتا، اور میں زیادہ عرصہ تک آسیہ کو مزید اقدام سے نہیں روک سکوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اگلے نوٹس سے پہلے ہی آپ صباحت کو رخصت کرا لائیں۔ جب وہ ڈاکٹرنی اسے یہاں بیاہنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر تم کس حساب سے ہمیں اس کے پاس جانے پر مجبور کر رہے ہو؟ ان کی پوری بات سننے کے بعد بڑے سکون سے کہا تھا، وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گی، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے بڑی امید سے کہا، یہ یقین تمہیں اس ڈاکٹرنی نے دیا ہے؟ بابا جان کے مشکوک لہجے نے انہیں بری طرح ہرٹ کیا تھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔
مزید اگر بابا جان نے ایک لفظ بھی کہا تو وہ پھٹ پڑیں گے۔ بس بابا جان، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے جان لیا کہ آپ کسی قیمت پر صباحت کو رخصت کرانے نہیں جائیں گے۔ ان کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جانے کیا تھا۔ بابا جان ایک لہجہ کو ٹھٹکے پھر فوراً بولے تھے، ہم یہاں اس کا استقبال نہیں۔ انہوں نے بھی فوراً ٹوک دیا، صباحت یہاں نہیں آئے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بابا جان نے کوشش سے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا تھا۔ اس کی ماں نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے، میں ناحق اسے روکتا رہا۔ وہ بابا جان کی طرف دیکھے بغیر جیسے اپنے آپ سے کہتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئے تھے، مہر النساء میرا سارا سامان پیک کر دو۔ شاہ سکندر نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی مہر النساء کو مخاطب کر کے کہا تو وہ تعجب سے پوچھنے لگی، سارا سامان کیوں؟ میں یہ حویلی بلکہ شاہ پور چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ تم اور بچے بھی اگر میرے ساتھ چلو تو مجھے خوشی ہوگی۔ انہوں نے بہت سپاٹ لہجے میں کہہ کر سگریٹ کیس اٹھایا اور اس میں سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا۔ پھر لائٹر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ پیشانی پر بے شمار شکنے ڈالے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مہر النساء، تم نے سنا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے قدرے اونچی آواز میں اسے پکارا تو وہ چونک کر بولی، ہاں حویلی چھوڑ رہے ہیں، لیکن کیوں؟ میری مرضی، تم یہ بتاؤ میرے ساتھ چلو گی کہ نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے شاہ آپ کو؟ اگر بابا جان نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حویلی چھوڑ دیں۔ ایسا کریں، آپ 2-4 دنوں کے لیے شہر چلے جائیں، واپس آئیں گے تو بابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ مہر النساء الٹا انہیں سمجھانے کھڑی ہو گئی۔ تو تم نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کے سمجھانے پر تب کر بولے اور اونچی آواز میں الماس کو پکار لیا۔ جی پاپا۔ الماس فوراً ہی آ گئی تھی۔ بیٹا میری الماری میں جتنا سامان ہے سوٹ کیس میں پیک کر دو۔ انہوں نے الماس سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا۔ سارا سامان؟ الماس کو حیرت اس بات پر تھی کہ سارا سامان ایک سوٹ کیس میں کیسے آئے گا، اور وہ سمجھ کر بولے، 2 سوٹ کیس لے لو، 2 میں تو آ جائے گا نا؟ شاید۔ الماس ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تو انہوں نے قصداً مہر النساء کو نظر انداز کر دیا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ پھر دراز کھول کر اس میں سے تمام کاغذات اور دوسری چیزیں نکال کر بریف کیس میں رکھنے لگے۔ شاہ، آپ نے بابا جان سے کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ سر اونچا کیے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ان سے کہنا ضروری ہے کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ مجھے روک لیں گے؟ نہیں مہر النساء، روک تو وہ مجھے پہلے بھی نہیں سکے تھے۔ آپ گئے ہی ایسے تھے کہ اب اس طرح رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً بول پڑے، جاؤ کر دو سارے میں اعلان کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ جاؤ مہر النساء۔ مہر النساء ان کے غضبناک ہونے پر خائف سی ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ نان سینس! انہوں نے سر جھٹکا۔ تبھی الماس ڈریسنگ سے نکل کر پوچھنے لگی، کیا ہوا پاپا؟ کچھ نہیں بیٹا، تم اپنا کام کرو، اور ہاں سنو، اسٹڈی میں رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں جتنی ڈائریاں ہیں وہ سب سوٹ کیس میں رکھ دو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں پاپا؟ میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ الماس نے قدرے الجھ کر پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگے جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ کیا جواب دیں۔ پھر اسے قریب بلا کر پوچھنے لگے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ کراچی۔ میں نے مستقل وہیں سکونت کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، امی بھی جا رہی ہیں؟ میں نے تو ان سے چلنے کو کہا ہے، آگے ان کی مرضی۔ وہ کہہ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو الماس کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، پاپا اگر امی نے انکار کر دیا تب بھی آپ جائیں گے؟ انہوں نے مصروف انداز میں صرف ہنکارا بھر کر جواب دیا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا جیسے تم میری بیٹی ہو اسی طرح صباحت اور مدیہ بھی ہیں۔ تو آپ ان کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ الماس بول پڑی تھی، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے غافل ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ وہ بریف کیس بند کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، چلو بیٹا جلدی سے پیکنگ کرو، مجھے ابھی جانا ہے۔ الماس بڑی بے دلی سے اٹھ کر دوبارہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو وہ بی بی جان سے ملنے کے ارادے سے نیچے آئے تو لاؤنج ہی میں بی بی جان کے ساتھ بابا جان اور مہر النساء کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کے خلاف نیا محاذ کھل چکا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے، لیکن لڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جانتے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے بی بی جان۔ بی بی جان کچھ گھبرا کر بابا جان کو دیکھنے لگیں تو وہ آگے آتے ہوئے بولے، تو مہر النساء ٹھیک کہہ رہی ہے، اس ڈاکٹرنی کے لیے تم ہمیں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ شاہ سکندر ان کے ڈاکٹرنی کہنے پر بری طرح تلملا گئے تھے۔ بابا جان اگر آپ ہار جیت کا کھیل کھیل رہے تھے تو مان لیں کہ آپ ہار گئے، کیونکہ اس عورت کو میری زندگی سے بے شک آپ نے نکال دیا لیکن اپنے ذہن سے کبھی نہیں نکال سکے۔ وہ ہمیشہ آپ کے لیے چیلنج بنی رہی، حالانکہ اس نے کبھی آپ کو چیلنج نہیں کیا۔ بہرحال آپ سن لیں کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں یا کسی اور کے لیے، اپنے بال بچوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ مہر النساء سے میں پہلے چلنے کو کہہ چکا ہوں، لیکن اسے جانے کی اس بات کا زوم ہے، شاید سمجھتی ہے کہ پہلے کی طرح۔
وہ گزشتہ باتیں دہرانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سر جھٹک کر خاموش ہو گئے۔ بابا جان کو ان کی پہلی بات نے گویا آسمان سے زمین پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد اتنی دیر انہیں اپنی تمام حسیات پر قابو پانے اور خود کو سہارا دینے میں لگی تھی، پھر بھی جب بولے تو آواز میں وہ دبدبا تھا نہ گرج۔ ہماری اولاد ہی ہمارے خلاف ہو گئی سکندر، تو ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہم کبھی جھک سکتے ہیں نہ ٹوٹ سکتے ہیں، اور ہارنا تو ہماری لغت ہی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم ہار جیت کا کھیل نہیں کھیل رہے تھے، ایسے کھیل ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہمیں صرف تمہاری بیٹیوں کا خیال تھا اور ابھی بھی ہے۔ بہت شکریہ بابا جان، آپ جتنا ان کا خیال کر سکتے تھے کر لیا، اب وہ میری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بی بی جان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو ہوا، بابا جان نے طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ بھی انہی کے انداز میں بولے، دیر آید درست آید، اب یقیناً میں ان کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکوں گا۔ یقیناً، لیکن یہ کبھی مت بھولنا کہ ہم شاہ ہیں اور ہماری بیٹیاں شاہوں میں ہی بیاہی جاتی ہیں۔ بابا جان نے انہیں باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ کچھ بھی کر لو، مدیحہ اور صباحت کو ہر حال میں یہیں آنا ہے، اور وہ سمجھ کر کہنے لگے، یہ اصول آپ کے ہیں بابا جان، آپ کے، وہ جو شاہوں کے شاہ ہیں، جنہیں کل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے انسانوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والے سارے تفرقے مٹا ڈالے تھے، ذات پات، حسب نسب، گورا کالا، یہاں تک کہ عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بابا جان کہ آپ اپنی نسبت کو انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ جاؤ سکندر، ہمیں تم سے کوئی غرض ہے نہ تمہارے کسی معاملے سے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ بابا جان لاجواب ہو کر دہاڑے تھے اور رکے بھی نہیں، فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ شاہ سکندر کچھ دیر ان کے پیچھے دیکھتے رہے، پھر دوبارہ بی بی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے مہرالنساء کو مخاطب کر کے بولے تھے، مہرالنساء دیکھو، الماس نے میرا سامان پیک کر دیا، اس سے کہو جلدی کرے، میں شام اترنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ شام تو ہو جائے گی شاہ، مجھے اپنا سامان اکٹھا کرتے کرتے۔ وہ جب سے شاہ جہانگیر کو اپنے حق میں ہموار کر کے کراچی آیا تھا تب سے صباحت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ادھر کا شاید فون خراب تھا، جو مسلسل بیل بجتی تھی اور کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ وہ صبح شام اور آفس میں بھی جب اسے موقع ملتا اس کا نمبر ڈائل کرتا اور پھر مایوس ہو کر اپنی قسمت کو کوسنے لگتا، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ جب ہی ایک طرف کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو دوسری طرف پہلے سے زیادہ خراب۔ بہرحال اسے شاہ پور سے آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور شاہ جہانگیر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمینوں کے کچھ کام نمٹا کر ہفتہ 10 دن کے بعد اس کی ماں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے، پھر جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ انہیں آسیہ کے پاس بھیجے گا اور یہ اس کی طرف سے آخری کوشش ہوگی۔ آسیہ مان گئی تو ٹھیک، دوسری صورت میں وہ خود صباحت کو طلاق دے کر یہ سارا قصہ ختم کر دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہی بات وہ صباحت سے کہنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے بہت بے دلی سے ٹیلی فون سیٹ قریب کھینچ کر نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف کی بیل سننے لگا۔ خلاف توقع دوسری بیل پر ہی ریسیور اٹھنے کے ساتھ تیز آواز آئی تھی، ہیلو، کون؟ مدیحہ؟ فوراً سیدھا بیٹھا تھا۔ جی، آپ کون؟ مدیحہ کا وہی لٹھ مارنے والا انداز تھا۔ وہ گہری سانس کھینچنے کے بعد بولا، علی۔ علی، کیسے ہیں آپ؟ تم سناؤ، خیریت سے پہنچ گئی اپنی بہن کے پاس؟ وہ فوراً ہی صباحت کا ذکر لے آیا تو ادھر وہ بڑی زور سے ہنسی تھی۔ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو صبا کی خیریت مطلوب ہے؟ تو جناب وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ کی خیریت بھی اس تک پہنچا دوں گی۔ نہیں، تم بس اتنی زحمت کرو کہ اسے بلا دو، اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیوں بلا دوں؟ مدیحہ پلیز۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، لیکن اس کی عادت سے بھی واقف تھا، اس لیے بہت لجاجت کا مظاہرہ کیا۔ بس زیادہ خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ٹوک کر وہیں سے صباحت کو پکارا تھا۔ صبا، تمہارا فون ہے۔ وہ دوسری طرف کی تمام حرکات و سکنات یوں محسوس کر رہا تھا گویا دیکھ رہا ہو۔ ہیلو۔ چند لمحہ بعد صباحت کی آواز سن کر وہ مطمئن سا ہو کر بولا تھا، صبا، میں ہوں علی۔ جی۔ وہ غالباً گھبرا گئی تھی۔ سنا، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر گیا۔ مشکل ہے، صباحت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو وہ دبے لہجے میں چیخ پڑا، ناممکن تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ناممکن تو شاید کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں آزردگی سمٹ آئی تھی جسے محسوس کر کے وہ نرم پڑ گیا۔ چلو جانے دو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن خدا کے لیے اب ڈرنا چھوڑ دو، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ میں بہت جلد اپنے امی ابا کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، انہیں وہاں سے مایوس نہیں لوٹنا چاہیے، سمجھی تم؟
نہیں، میرا مطلب ہے میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ بس صبا، میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ تم نے سارا اختیار اپنی مما کو دے رکھا ہے اور وہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ ان کا فیصلہ اب بھی وہی ہوگا۔ وہ اور بابا جان ہمارے لیے نہیں سوچتے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ پھر ان کے فیصلے پر سر جھکانے کا مطلب یہ سراسر اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے صبا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اور یہ بھی سن لو کہ یہ میری آخری کوشش ہے۔ اگر میرے امی ابا تمہارے گھر سے مایوس لوٹے تو پھر واقعی ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، اور اس کا ذمہ دار میں سب سے زیادہ تمہیں ٹھہراؤں گا اور کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہی رسیور رکھ دیا، کیونکہ اس کا رونا محسوس کر رہا تھا، اس لیے کمزور پڑنے سے پہلے ہی سلسلہ منقطع کر دیا اور کچھ دیر اس کی بزدلی پر کڑتا رہا۔ پھر اپنا دھیان بٹانے کے لیے باہر نکلا تو رات گئے تک سڑکوں پر ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ حقیقتاً وہ بےحد ڈسٹرب تھا اور بےحد مایوس۔ شاید اس مقام سے بھی آگے نکل آیا تھا جہاں انسان کے اندر کسی معجزے کے رونما ہونے کی ایک آخری امید زندہ رہتی ہے۔ اس کے اندر وہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پھر بھی وہ شدت سے محسوس کرتا ہوا وہیں لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ صبح نہ تو معمول کے مطابق خود سے اس کی آنکھ کھلی اور نہ کرم دین کے اٹھانے پر اٹھا تھا، بس ذرا سی آنکھیں کھولیں اور اسے جانے کا اشارہ کر کے دوبارہ سو گیا تھا۔ اس کے بعد کرم دین نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 11 بجے کے قریب اسے اپنے سر پر شاہ جہانگیر کی آواز سنائی دی تو نیند میں ہونے کے باعث پہلے وہ یہی سمجھا کہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے پل عارفہ بیگم اس کا بازو ہلا کر پکارنے لگی، علی، علی، خیر تو ہے؟ ابھی تک سو رہے ہو اور یہاں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملنے کے بعد سلام کرتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کب آئے؟ ابھی آ رہے ہیں، شاہ جہانگیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ تمہیں کرم دین نے نہیں بتایا؟ رات میں نے فون کیا تھا، میں اصل میں دیر سے آیا تھا۔ آپ بیٹھے، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ وہ ان کے مزید دیر سے آنے اور اتنی دیر تک سونے سے متعلق سوالوں سے بچنے کی خاطر منہ دھونے کے بہانے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پہلے آفس کر کے اپنے نہ آنے کا بتایا، پھر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ نہانے سے وہ کافی ہلکا پھلکا تو ہو گیا تھا، لیکن مایوسی کا ابھی بھی وہی عالم تھا۔ شاہ جہانگیر اور عارفہ بیگم کی آمد نے بھی کوئی امید نہیں جگائی تھی، پھر بھی وہ آخری کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کوئی ملال نہ رہے۔ ہاں تو کیا کہتے ہو تم، ہم آسیہ کے پاس جائیں؟ وہ ناشتے سے فارغ ہوا تو شاہ جہانگیر نے بات چھیڑ دی۔ جی، جانے کو تو ہم تیار ہیں، لیکن بابا جان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تم جانتے ہو وہ۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ سکندر یہاں آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ شاہ جہانگیر نے بات ادھوری چھوڑ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ تمہارے چاچا سکندر وہ ادھر ہی آ گئے ہیں نا بال بچوں کو لے کر، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ عارفہ بیگم نے بتا کر اس کی لا علمی پر تعجب کا اظہار کیا۔ چچا جان فیملی کے ساتھ یہاں آ گئے ہیں؟ کب؟ اس کی حیرت میں الجھن بھی تھی اور سوچ بھی۔ 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے ہمیں آسیہ سے پہلے اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ بیٹی تو اس کی بھی ہے، پھر اگر وہ کہے گا تو ہم ادھر بھی چلے جائیں گے۔ شاہ جہانگیر اسے یوں دیکھنے لگے جیسے وہ فوراً تائید کرے گا، لیکن اس کا ذہن شاہ سکندر میں الجھ گیا تھا، اس لیے ان کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ چھوڑے نا سکندر کو، بس جہاں علی کہتا ہے وہیں چلتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی خوشی دیکھنی ہے۔ عارفہ بیگم اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھی تھی۔ اسی کی خوشی کی خاطر تو یہاں آیا ہوں، بتاؤ نا علی، کیا کہتے ہو تم؟ شاہ جہانگیر نے اسے مخاطب کیا تو وہ ذرا سا چونکا، پھر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ابا، جو آپ کا دل چاہے کریں۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ بابا جان نے کچھ کہا ہے تم سے یا سکندر نے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ بتائیں چچا جان فیملی کے ساتھ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے سامنے تو انہوں نے بابا جان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا بیٹا، میں زمینوں پر تھا، واپس آیا تو معلوم ہوا سکندر حویلی چھوڑ گیا ہے، اور میرا خیال ہے اسی بیٹی کی شادی کے لیے چھوڑی ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی آسیہ کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہو۔ شاہ جہانگیر نے اس کے الجھنے پر دھیرے سے کہا تو وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے آپ چچا جان کے پاس جائیں۔ ہم جائیں؟ تم نہیں چلو گے؟ شاہ جہانگیر نے قدرے تعجب کا اظہار کیا۔ نہیں، میں کیوں جاؤں؟ اپنا رشتہ لے کر کیا میں گیا تھا؟ اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تو عارفہ بیگم فوراً اس کی تائید کرتی ہوئی بولی، ہاں ٹھیک تو کہہ رہا ہے، یہ کیوں جائے گا؟ اسے تو اب صحرا باندھ کر ہی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، پھر ہم چلتے ہیں، شاہ جہانگیر نے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولا، اس وقت کہاں جائیں گے؟ کھانے کے بعد؟ کھانا ہم سکندر کے ساتھ کھائیں گے، چلو عارفہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ جہانگیر اور عارفہ بیگم کو دیکھ کر شاہ سکندر کا ٹھٹکنا فطری تھا۔ پہلے انہیں یہی خیال آیا تھا کہ بابا جان نے ایک بار پھر ان کے خلاف سازش کر کے انہیں بھیجا ہے،
اس لیے انہوں نے مروتاً بھی ان کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے برعکس خاصا لیا دیا انداز تھا۔ کیسے آئے آپ لوگ؟ برا لگا ہمارا آنا۔ شاہ جہانگیر فوراً ہی ان کی بے اعتنائی محسوس کر گئے تھے۔ شاہ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ بیگانے پن کا بھی مظاہرہ کر گئے تو شاہ جہانگیر نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں سکندر تم کیا سوچ رہے ہو۔ باخدا مجھے بابا جان نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں تمہارے پاس اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے، اور میں تو بہت پہلے تم سے مانگنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا اصرار تھا کہ بابا جان آسیہ کے پاس جائیں۔ مجھے تو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، بابا جان نے نہ تم نے، حالانکہ علی کا باپ میں ہوں۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی چاہیے، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ شاہ سکندر آہستہ سے اپنے کندھوں سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولے، یہی تو میں پوچھتا رہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے بابا جان اس طرح کیوں نہیں سوچتے جیسے دوسری اولادوں کے لیے سوچتے ہیں؟ دوسری اولادوں کے لیے سوچتے ہوئے بھی وہ ان کی خوشی کا خیال کب کرتے ہیں؟ وہ تو زبردستی اپنے فیصلے مسلط کرنے کے عادی ہیں، اور جو ذرا سا ان کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے اسے وہ اپنی ضد بنا لیتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے سکندر تم اس بات کو ضد مت بناؤ کہ بابا جان ہی صباحت کو رخصت کرانے چاہیں گے۔ نہیں، میرا بابا جان سے کوئی تعلق نہیں، اور جہاں تک صباحت کی رخصتی کا سوال ہے تو اس کا فیصلہ اس کی ماں کرے گی، اور مجھے نہیں معلوم اس کی ماں نے کیا سوچا ہے۔ شاہ سکندر صاف دامن بچا گئے۔ ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ تمہاری اجازت سے ہم آسیہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ شاہ جہانگیر ان کے پہلو تہی کرنے پر اندر ہی اندر جذبس ہو کر بولے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، جب آپ کا دل چاہے جائیں۔ پھر کھانے کے بعد شاہ سکندر معذرت کر کے اپنے کسی کام سے چلے گئے تھے۔ عارفہ بیگم مہر النساء کے ساتھ باتوں میں لگ گئیں تو شاہ جہانگیر کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ انہیں شاہ سکندر کے رویے نے خاصا مایوس کیا تھا۔ اگر علی کا خیال نہ ہوتا تو وہ یہیں سے واپس شاہ پور لوٹ جاتے، لیکن انہیں علی کی بات یاد تھی جو اس نے کہا تھا، میری زندگی کی ڈور اسی رشتے سے بندھی ہے جسے مضبوط کرنے کے لیے وہ اب اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتے تھے۔ جب بھی شاہ سکندر کے رویے سے دل برداشتہ ہونے کے باوجود ٹھیک 4 بجے عارفہ بیگم کے ساتھ آسیہ کے دروازے پر موجود تھے۔ بیل کے جواب میں گیٹ صوبیہ نے کھولا تھا اور وہ عارفہ بیگم کو پہچانتی تھی۔ اس کے باوجود فوری طور پر انہیں اندر آنے کو نہیں کہا، بلکہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہیں یا ان کے والد صاحب؟ ہمیں ان سے ملنا ہے، شاہ جہانگیر نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے کہا تو وہ گیٹ اسی طرح کھلا چھوڑ کر اندر بھاگ گئی۔ عارفہ بیگم یوں شاہ جہانگیر کو دیکھنے لگی جیسے بڑی بے عزتی ہو گئی۔ اولاد کی خاطر عارفہ بیگم بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور پھر شروعات تو ہماری طرف سے ہوئی تھی، اب جو وہ کہیں چپ چاپ سننا ہے۔ شاہ جہانگیر ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر آواز دبا کر بول رہے تھے، تبھی ابا جی نے آ کر پورا گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ شاہ جہانگیر بس ایک نظر اس بوڑھے شخص کو دیکھ سکے، پھر سر جھک گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ ابا جی اگر خندہ پیشانی سے نہیں ملے تو پیشانی پر بڑھاپے کی عطا کردہ شکنوں میں کسی ناگوار شکن کا اضافہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شکریہ۔ شاہ جہانگیر نے عارفہ بیگم کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے پیچھے ابا جی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو انہیں اچانک وقت بہت پیچھے لے گیا تھا۔ پہلی بار جب وہ یہاں آئے تھے تو انہیں دیکھ کر سب لوگوں کے چہرے کھل گئے تھے، اور وہ سب کے درمیان راجہ اندر بنے سب کو حیران کر رہے تھے۔ اب خود حیران تھے کہ زندگی کیسے کیسے مذاق کرتی ہے۔ آپ بیٹھے، میں آسیہ کو بلاتا ہوں۔ ابا جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تو عارفہ بیگم ان کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگیں، شاہ جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ چونک کر دیکھنے لگے۔ بیٹھ جائیں، وہ آسیہ کو بلانے گئے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر بیٹھنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں برسوں پہلے بیٹھے تھے۔ لیکن کتنا فرق تھا تب میں اور اب میں۔ جو گردن غرور سے تنی تھی اس سے وقت نے جرم کا احساس دے کر جھکا دیا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ابا جی آئے، نہ آسیہ نہ کسی اور نے جھانک کر دیکھا تھا۔ عارفہ بیگم پہلو پر پہلو بدلنے لگی تھیں، کسی وقت بڑبڑانے بھی لگتیں، لیکن شاہ جہانگیر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ مسلسل اپنا محاسبہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ابا جی آسیہ کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت مجبور کرنے پر آئی ہے۔ شاہ جہانگیر اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عارفہ بیگم بھی اٹھنے لگی تھی کہ آسیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ شاہ جہانگیر بیٹھ گئے تو پوچھنے لگی، کیسے زحمت کی آپ نے؟ ہماری آمد کا مقصد آپ جانتی ہیں۔ شاہ جہانگیر کو حقیقتاً بولنے میں دقت ہوئی تھی۔ جی نہیں، میں بالکل نہیں جانتی، وہ رکھائی سے بولی تو ابا جی فوراً کہنے لگے، میں جانتا ہوں، آپ یقیناً صباحت کے لیے آئے ہیں۔ جی جی، صباحت بیٹی کے لیے۔ ہمیں آنا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن شاہ جہانگیر کوئی بات نہیں بنا سکے تھے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنی ساری چالوں میں ناکام ہونے کے بعد؟ وہ زہر خند لہجے میں بول رہی تھی کہ ابا جی نے ٹوک دیا، آسیہ تمہیں گھر آئے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ان دونوں کو دیکھ کر بولے تھے،
آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا۔ جی نہیں، انہیں حق ہے، چاہیں تو ہمیں گھر سے ہی نکال دیں، لیکن اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آسیہ نے ہونٹ بھینچ لی کیونکہ ابا جی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ شاہ جہانگیر نے اپنا رخ ابا جی کی طرف موڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو آسیہ سر جھٹکتی ہوئی فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے پردہ ہل رہا تھا، باقی سب ساکت ہو گئے تھے۔ ہمیں اجازت۔ کتنی دیر بعد شاہ جہانگیر غالباً کہنا کچھ اور چاہتے تھے اور کہہ کچھ گئے تو بوکھلا کر وضاحت کرنے لگے۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر آ جائیں گے۔ ہاں لیکن چائے آ رہی ہے۔ ابا جی کو فوراً ہی بات سمجھ میں آئی اور وہاں سے اٹھنے کا بہانہ بھی مل گیا تھا۔ اب کیا کریں شاہ جی، ڈاکٹر نے تو بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ ابا جی کے کمرے سے نکلتے ہی عارفہ بیگم تشویش سے بولیں، صبر کرو، اس کے ابا جی سے بات کرتا ہوں، وہ اسے سمجھا لیں گے۔ شاہ جہانگیر خود بھی فکر مند تھے لیکن بیگم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ آسیہ جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شاہ جہانگیر اور عارفہ بیگم کو دھکے دے کر باہر نکال دے۔ ابا جی نے انہیں اندر کیوں آنے دیا؟ کیا وہ بھول گئے کہ مجھے تباہ کرنے والا یہی شخص ہے؟ وہ بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں بھول سکتی۔ کیسے بھول جاؤں؟ اتنے برسوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں جب میرے دل کی بستی نے اپنے اجڑنے کا ماتم نہ کیا ہو۔ کس نے دیکھا وہ لہو جو قطرہ قطرہ میرے دل سے ٹپکتا رہا؟ کس نے دیکھے وہ آنسو جو شب تنہائی میں میری آنکھوں سے تکیے میں جذب ہوتے رہے؟ کسی نے نہیں دیکھے، جب ہی میری بیٹی کو اسی راستے پر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وہ سلگتے ذہن کے ساتھ جانے کیا سوچتی ہوئی ریلنگ کے قریب رک کر نیچے دیکھنے لگی۔ شاہ جہانگیر کی گاڑی موجود تھی جس سے وہ مزید سلگ کر واپس پلٹی اور مدیہ کو نیچے بھیجنے کے خیال میں اس کے کمرے تک آ کر اسے پکارنا چاہتی تھی کہ اندر سے آتی اس کی تیز آواز سن کر رک گئی۔ وہ صباحت پر ناراض ہو رہی تھی۔ تم انتہائی احمق پاگل ہو، اپنے آپ میں گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے مما سے کہہ دو کہ تم علی کو پسند کرتی ہو، یا پھر میں کہہ دوں گی۔ نہیں مدھو، تمہیں میری قسم، تم مما سے کچھ مت کہنا۔ صباحت کی منت بھری آواز آئی تھی۔ کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ مما تمہیں جان سے تو نہیں مار دیں گی؟ میں مرنے سے نہیں ڈرتی، مجھے بس مما کو دکھ نہیں دینا، کرنے تو انہیں جو فیصلہ کرتی ہیں۔ میں بھول جاؤں گی علی جہانگیر کو، میرا یقین کرو، میں نے اپنے دل کی بستی میں اس کے نام کے جتنے پھول کھلائے تھے سب اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالوں گی، پھر تم دیکھنا کبھی نہیں روؤں گی۔ آنسوؤں کے درمیان صباحت رک رک کر بول رہی تھی۔ نہیں، آسیہ نے دروازہ دھکیلنے کے لیے جو ہاتھ اٹھا رکھا تھا وہ بے اختیار اپنے سینے پر رکھ لیا تھا اور آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بہت دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور بستر پر ڈھہ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں، جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ عجیب سی بے بسی طاری ہو رہی تھی اس پر، آنکھیں الگ جلنے لگی تھیں۔ تکیے پر سر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے تو ذہن کے دریچوں پر اس کے اپنے الفاظ دستک دینے لگے تھے۔ میرا دل پھولوں کی بستی ہے، اسے اجاڑنے کی کوشش وہی کر سکتا ہے جسے مجھ سے میری زندگی سے پیار نہ ہو، اس نے شاہ سکندر سے کہا تھا، اور اسے لگا جیسے اس کی جگہ صباحت آ کھڑی ہوئی ہو۔ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل کی بستی اجڑ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ایک درد مسلسل جو جینے دیتا ہے نہ مرنے۔ ایسی کڑی سزا میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گی۔ صبا، اس نے یوں پکارا جیسے وہ سامنے کھڑی ہو، پھر کمرے سے نکلی تو پہلے ریلنگ کے پاس جا کر نیچے جھانک کر دیکھا، شاہ جہانگیر کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ ایک لہجہ کو اسے لگا جیسے دیر ہو گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ پھر کلینک جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو قصداً انجان بن کر اور بہت سرسری انداز میں اماں جی سے پوچھنے لگی، چلے گئے مہمان؟ ہاں، اماں جی نے ناراض لہجے میں مختصر سا جواب دیا تو وہ کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے عاجزی سے بولی، اماں جی میں کیا کروں، ان لوگوں کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتی، کم از کم آپ کو تو میری کیفیت سمجھنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں، عقب سے میمونہ بھابھی نے کہا تو اس نے پہلے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اماں جی کو بھی سمجھائیں۔ ان کو میں سمجھا لوں گی، پہلے تم سمجھ لو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ آئندہ؟ اس کی سوالیہ نظروں میں بے تابی تھی۔ ہاں آئندہ، وہ پھر آنے کا کہہ گئے ہیں، میمونہ بھابھی نے کہا تو اس نے بمشکل خود کو کب کہنے سے روکا اور ذرا سا اسبات میں سر ہلا کر بولی، اچھا ابھی تو مجھے کلینک سے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر آپ سے بات کروں گی، تب تک آپ اماں جی کو سمجھا دیجیے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ارے تم سے کون ناراض ہوتا ہے، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، پتہ نہیں کون سے جہاں میں رہتی ہو۔ میمونہ بھابھی کو اس سے یہی شکوہ تھا جس پر وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی ہوئی باہر نکل آئی۔ گو کہ اس کا اس وقت کلینک جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چند مریضوں کو چیک کرنے کے بعد باقی کو ڈاکٹر سائمہ کے پاس بھیج دیا اور سسٹر کو دروازہ بند کر کے جانے کا کہہ کر ٹیلی فون سیٹ قریب کھینچ لیا
اور کچھ دیر سوچنے کے بعد شاہ سکندر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تیسری بیل کے بعد ان کی آواز آئی تھی، یس شاہ سکندر حیات۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ یہ مان اسے حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ہار کر بھی جیت گئی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ شاہ سکندر کو جیسے خوشگوار احساس ملا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو میرے کلینک آ جائیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے بغیر جھجک کے کہا۔ ظاہر ہے ضروری بات کرنی ہوگی، لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کلینک ہی میں بیٹھ کر بات کریں؟ شاہ سکندر نے قدرے جتا کر کہا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تھینک یو، ٹھیک 15 منٹ بعد میں آپ کو وہاں سے پک کروں گا، اوکے؟ اس نے ریسیور رکھ کر گھڑی دیکھی اور پھر یوں ہی بیٹھنے کے بجائے راؤنڈ پر نکل گئی۔ 15 منٹ میں وہ صرف جنرل وارڈ کا ہی راؤنڈ لگا سکی تھی، وہ بھی بڑی عجلت میں۔ پھر سسٹر سے کہہ کر وہیں سے باہر نکل آئی۔ شاہ سکندر گاڑی سے اتر رہے تھے، اسے دیکھا تو وہیں رک گئے اور دروازہ اس کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ جس اعتماد سے چل رہی تھی اسی اعتماد سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور 15 منٹ بعد وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دونوں آمنے سامنے تھے۔ مجھے صباحت کے سلسلے میں بات کرنی ہے، اس نے بیٹھتے ہی کہا تھا۔ وہی اس کی شادی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ آج آپ کے بھائی شاہ جہانگیر حیات اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ آسیہ نے بات ختم نہیں کی تھی کہ وہ بول پڑے۔ میری ان سے بات نہیں ہوئی، میں اصل میں پہلے خود کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ان سے بات کروں گی۔ شاید آپ کو یاد ہو ایک بار آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ایک پہلو سے سوچ رہی ہوں، اس سے مجھے صباحت کی بہتری نظر نہیں آتی۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے پہلوؤں کو اجاگر کریں گے یا ان سب باتوں کو چھوڑ دیں؟ مجھے صرف آپ کی ضمانت چاہیے۔ اس نے بات مختصر کرنے کی خاطر آخر میں ایک جملہ کہا تھا اور فوری طور پر خود اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ ان پر بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کر گئی ہے۔ صرف میری؟ شاہ سکندر گویا پھر سے زندہ ہو گئے تھے۔ جو تھوڑی توجہ سگار نے کھینچ لی تھی انہوں نے وہ بھی اس کی طرف مبذول کرنے کی خاطر سگار ایش ٹرے میں ڈال دیا، پھر براہ راست اسے دیکھ کر کہنے لگے، یہ سچ ہے کہ میرے پیش نظر صباحت کی بہتری تھی اور ہے۔ اس کی ضمانت مجھے علی جہانگیر پر اور اس کی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، میں اس کی ضمانت لے سکتا ہوں۔ وہ کبھی اپنی محبت کے ساتھ فریب نہیں کرے گا، اور میں اس بات کا بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاہ پور کا کوئی شخص علی اور صبا کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، نہ کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ صباحت میری بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ علی کی بیوی ہوگی۔ آپ اپنے دل سے تمام خدشات نکال دیں، آپ کی بیٹی انشاءاللہ بہت خوش رہے گی، اور جب تک آپ نہیں چاہیں گی علی اسے شاہ پور نہیں لے جائے گا۔ یہ ساری باتیں میں خود علی سے طے کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی شرط ہو تو وہ بھی کہہ دیں۔ نہیں کوئی شرط نہیں، وہ جو ان کی باتوں کے دوران کچھ گمسم سی ہو گئی تھی اسی انداز میں بولی تھی۔ پھر بھی آپ سوچ لیں، اور جب تک آپ کا دل اس رشتے پر مکمل مطمئن نہ ہو جائے شادی کی حامی نہ بھریں۔ شاہ سکندر ہر طرح سے اسے اہمیت دے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے ساری دنیا کا اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس انہونے اور انوکھے سے خیال سے اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ شاہ سکندر کو اس کی مسکراہٹ بڑی بھلی لگی، لیکن وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکے۔ چلیں، کچھ دیر بعد وہ اپنے خیال سے نکل کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں کھانا، اس کے بعد کافی، اور اس دوران ہم اچھے دوستوں کی طرح بہت ساری باتیں کریں گے۔ بے مقصد؟ ہاں، کبھی کبھی بے مقصد گفتگو بھی کر لینی چاہیے، ذہن فریش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی گفتگو میں مسائل کا ذکر نہیں ہوتا۔ انہوں نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، گویا فرار؟ رائٹ، ان کے ہر انداز سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ویسے ہم موسموں کی، رنگوں کی اور خوشبوؤں کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ابتدا آپ کریں گی یا میں؟ آپ؟ وہ بالکل غیر ارادی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ تمام راستہ آسیہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی، اور یہ سارا کمال اس بے مقصد گفتگو کا تھا۔ واقعی کبھی کبھی بے مقصد گفتگو کر لینی چاہیے۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سوچا، اور کچھ مگن سی زینے کی طرف جا رہی تھی کہ میمونہ بھابی نے پکار لیا، آسیہ؟ جی؟ وہ چونک کر رکی اور برآمدے میں سب کو بیٹھے دیکھ کر اپنی بے دھیانی پر نادم سی ہو کر اس طرف آتی ہوئی بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بہت تھک گئی ہو یا بھوک زیادہ لگ رہی ہے؟ میمونہ بھابی نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، پہلے اسے کھانا کھلاؤ، اس کے جواب دینے سے پہلے ابا جی نے کہا تو وہ ان کے سامنے خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کھانا میں کھا چکی ہوں۔ کہاں؟ ہاسپٹل میں؟ وہ قصداً انسنی کر کے بات بدل گئی۔ لگتا ہے یہاں کوئی اہم مسئلہ زیر بحث ہے۔ ہاں، ہم صباحت کی شادی کی بات کر رہے تھے، تمہیں تو شاید احساس نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس فرصت ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچ سکو۔ ابا جی نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے سخت سست کہنا شروع کیا تھا، تمہیں صرف بیٹیاں اپنے پاس رکھنے کا شوق تھا، ان کی تعلیم اور تربیت پر تم نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ تمہیں ان کا گھر بسانے سے دلچسپی ہے۔
आखिर क्या सोचा है तुमने उनके बारे में? अगर उनकी शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम इतनी तालीम तो दिला दो कि वो तुम्हारी तरह। नहीं अब्बा जी, मेरी तरह नहीं। वो जो सर झुकाए सुन रही थी एकदम बोल पड़ी। वो दोनों मेरी तरह हो भी नहीं सकती क्योंकि उनके अंदर शुरू से मेरे जैसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई में दोनों बस नॉर्मल हैं। मज़ीद कितना भी पढ़ा लूँ, डॉक्टर बन सकती हैं ना लेक्चरार। फिर बेहतर यही है कि उनकी शादी हो जाए। हाँ, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अब्बा जी फ़ौरन बोल पड़े थे। मैंने शाहजहांगीर को जुमा के दिन बुलाया है, उस दिन हम शादी की तारीख रख देंगे। तुम्हें अगर एतराज़ हो तो अभी बता दो। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने कहा तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। गालबन किसी को भी उसके इतनी जल्दी मान जाने की उम्मीद नहीं थी। लीजिए अब्बा जी, इसे तो कोई एतराज़ नहीं। आप किस बात से परेशान हैं? खलील भाई ने अब्बा जी को मुखातिब किया तो वो कदरे सटपटा गए। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, बस तो कोई करीबी तारीख तय कर लीजिए क्योंकि तैयारी तो होगी। क्यों आसिया? खलील भाई ने उससे पूछा। जी तैयारी तो है, इसी खुशी में मैं चाय लाती हूँ। मैमूना भाभी उठ खड़ी हुई तो वो घड़ी देखते हुए बोली, मेरे लिए नहीं लाइएगा भाभी, और बच्चों ने मेरे इंतज़ार में खाना नहीं खाया होगा। तुमने तो खा लिया है ना? जी मैं तो खा चुकी हूँ। बस तो बैठो आराम से, मैं सोबिया से कहलवा देती हूँ कि वो खाना खा लें। मैमूना भाभी कहते हुए अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसने जिस तेज़ी से सोबिया को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, उससे समझ गई कि मैमूना भाभी ने खाने का कहलवाने के साथ सबाहत को नए मौसमों का संदेशा भी भेज दिया है। मदिया टेबल पर खाना लगाकर दोबारा आंगन में नबील और सबाहत के पास आकर बैठी थी कि सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनकर नबील कहने लगे, मेरा ख्याल है फुफ्फो आ रही हैं। थैंक गॉड, चलें अब आप दोनों भी उठे, मुझे बहुत भूख। सोबिया को देखकर मदिया ने बात वहीं छोड़कर बुरा सा मुंह बनाया था। आओ सोबिया, क्या खबर लाई हो? नबील ने उसके भागकर आने पर यूं ही कह दिया था, जिस पर वो हैरान होकर बोली, आपको कैसे पता कि मैं कोई खबर लाई हूँ? इसका मतलब है वाकई कोई खबर है। नबील ने दाद तलब नज़रों से सबाहत को देखा, लेकिन वो मतवज्जा नहीं थी। अलबत्ता मदिया ने उनकी बात में टुकड़ा लगाया था, वो भी अच्छी। हाँ अच्छी, बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। जल्दी बताओ सोबिया, क्या बात है? नबील ने मदिया की तायद करते हुए कहा। सोबिया ने बारी बारी तीनों को देखा, फिर बड़े आराम से बोली थी, वो फूफो कह रही हैं आप तीनों खाना खा लें। और मम्मा खुद कहाँ हैं? नीचे सबके साथ बैठी हैं और वो खाना खा कर आई हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम लोग उनका इंतज़ार नहीं करो। सोबिया ने मदिया को जवाब देकर नबील को यूँ देखा जैसे ये थी अच्छी खबर। यहाँ आओ। नबील ने तहकम से उसे अपने पास बुलाया तो उसकी सारी शोखी हवा हो गई। क्यों नबील भाई? मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ। मैं यहीं से बता देती हूँ, फूफो सबा की शादी करने पर आमादा हो गई हैं। सोबिया ने नबील के गुस्से से डरकर जिस तेज़ी से कहा, उसी तेज़ी से सबाहत ने झुका हुआ सर ऊंचा किया था, जबकि नबील और मदिया खुशगवार हैरत में घिर गए थे। और इसी अंदाज में दोनों ने पहले एक दूसरे को फिर सबाहत को देखा तो वो घबराकर उठ खड़ी हुई। एक मिनट रुको सबा। मदिया अपनी जगह से उछलकर उससे लिपट गई और उसके कान में धीरे से सरगोशी की। मुबारक हो। सबाहत के चेहरे पर बड़े खूबसूरत रंग उतर आए थे, धड़कनें अलग बेतरतीब हो गई थीं। ये बेईमानी है नबील भाई, इनसे भी तो पूछें कि ये चुपके चुपके क्या बातें कर रही हैं। सोबिया ने नबील को उन दोनों की तरफ मतवज्जा करके एहतजाज किया तो इससे पहले कि वो कुछ कहते सबाहत खुद को छुड़ाकर अंदर भाग गई। हाँ क्या कह रही हो तुम? मदिया ने सोबिया की तरफ घूमकर पूछा तो वो रूठे लहजे में बोली, कुछ नहीं। अरे तुम नाराज़ हो गई? चलो आओ हमारे साथ खाना खाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। मदिया ने उसे मनाते हुए कहा। तुम चाय पिलाओगी? सोबिया ने हैरत से आंखें फैलाईं तो वो चीख पड़ी। क्यों, क्या पहले कभी नहीं पिलाई? हाँ, ये तुम दोनों किस खुशी में लड़ने लगी? चलो मधु, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी और उसे भी बुलाओ। नबील ने उन्हें टोक कर कहा। सबा को मैं बुलाती हूँ, आप चलें। मदिया भागकर अपने कमरे में आई थी। सबाहत अलमारी के अंदर सर घुसाए जाने क्या कर रही थी। यहाँ नहीं मिलेगा। मदिया ने उसके करीब आकर ज़ोर से कहा तो वो उछल पड़ी। क्या? अली। उफ़ मधु, तुम बहुत बदतमीज़ हो। वो तो मैं हूँ और खाली पेट मैं और भी बहुत कुछ हो जाती हूँ। मदिया ने बड़े आराम से एतराफ़ के साथ भूख का एहसास दिलाया। तो जाओ खाना खाओ। खाने ही के लिए बुलाने आई हूँ, चलो तुम। मदिया ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी एक नहीं सुनी, खींचती हुई डाइनिंग रूम में ले आई। फिर खाने के दौरान नबील यूं बने रहे जैसे कोई बात ही ना हुई हो, और उन्होंने मदिया और सोबिया को भी इशारा कर दिया था, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। मुसलसल उसे छेड़ती रहीं, जिससे वो खाना छोड़कर उठने लगी थी कि आसिया को आते देखकर टेबल के नीचे मदिया को पैर मारते हुए बोली, मम्मा आ रही हैं। मम्मा आपने बहुत अच्छा किया। मदिया ने बेइख्तियार होकर नारा लगाया, फिर एकदम सटपटा भी गई क्योंकि आसिया तनबीही नज़रों से देखने लगी थी। आइए पुप्पो। बस बेटा तुम लोग आराम से खाओ, मैं ज़रा चेंज कर लूँ। आसिया एक नज़र सबाहत पर डालकर वहीं से वापस लौट गई तो नबील मदिया को देखकर पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ था?
छोड़े नबील भाई, मम्मा भी बस ऐसी ही हैं, इंजमामुल हक जैसी। मदिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो वो तीनों बेसाख्ता हंसने के साथ बोले थे, क्या मतलब है तुम्हारा? इंजमामुल हक छक्का लगाए या बोल्ड हो जाए, उसकी शक्ल पर कोई तासुर नहीं उभरता। मदिया हनूज उसी अंदाज में कहकर उठ खड़ी हुई तो सोबिया बमुश्किल अपनी हंसी रोककर कहने लगी, जी नहीं, पुप्पो का चेहरा सपाट नहीं है, उनकी आंखें भी बोलती हैं, है ना नबील भाई? नबील ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। फिर मदिया को जाते देखकर फ़ौरन पुकार कर बोले, मधु, तुमने खाने के बाद चाय पिलाने का कहा था। मैं लाती हूँ चाय। सोबिया, तुम जाना नहीं। सबाहत को वहाँ से उठने का बहाना मिल गया था। किचन में आकर उसने चूल्हे पर चाय का पानी रखा, फिर स्टूल खींचकर बैठी तो उसका दिल चाहा अब कोई उसके पास ना आए और ना उसे बुलाए। उसके गिर्द जो एक खूबसूरत सा हिसार खींच गया था वो उससे निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन चंद लम्हों बाद ही मदिया की आवाज़ ने सारा तिलिस्म तोड़ दिया था। वो पता नहीं किससे क्या कह रही थी और शायद उसी तरफ आ रही थी। वो जल्दी से उठकर टी पॉट में चाय दम करने लगी। तभी मदिया किचन में आकर बोली, अरे चाय तुम बना रही हो? अच्छा सुनो, अभी मैं मम्मा से तुम्हारी शादी का पूछ कर आ रही हूँ। उनका इरादा 1 महीने में तुम्हें रुखसत कर देने का है और मैंने सोचा है अब जितने दिन तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। अलबत्ता शादी के बाद जब तुम अली के साथ आओगी तब मैं सारे काम तुमसे कराऊंगी, चाहे अली को बुरा लगे या भला। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे बुरा लगेगा? मदिया बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी, लेकिन वो उसकी शरारत समझ रही थी। जब भी कोई जवाब नहीं दिया और ट्रे उठाकर उसे थमा दी। शाह जहांगीर जुमा के दिन फिर आरफा बेगम को साथ लेकर आ गए थे। गो के गुज़िश्ता बार आसिया का रवैया इंतहाई मायूस कुन था, लेकिन उसके बाद अब्बा जी और मैमूना भाभी ने अपने तौर पर आसिया के रवैये की तलाफ़ी करने की कोशिश की थी और यह भी कहा था कि वो उसे समझाएंगे, लेकिन उसके मान जाने का यकीन नहीं दिलाया था। इसलिए शाह जहांगीर कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। उनका ख्याल था वो अभी भी टाल दिए जाएंगे। अलबत्ता घर से चलते हुए अली को तसल्ली दे आए थे, क्योंकि उन्होंने उसे आसिया के रवैये के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें खदशा था कि अली दोबारा उन्हें आसिया के पास नहीं जाने देगा और ख़ुद फैसला करके ना सिर्फ इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा बाकी सबसे भी नाता तोड़ लेगा। वो यकीनन इन दिनों हर एक से इस कदर मुतनफ़र हो रहा था कि उससे हर किस्म के इक़दाम की तवक्का की जा सकती थी, और जैसा कि उसने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी से ही खेल जाता। इसीलिए शाह जहांगीर और आरफा बेगम जहाँ बौखलाए हुए थे वहाँ उसके सामने मोहतात भी उतने ही थे। जानते थे कि वो कितना असूल पसंद है। उसके दिल में हर रिश्ते की अपनी जगह और मुकाम है। वो किसी को किसी पर फोकियत नहीं दे सकता। न सबाहत की खातिर माँ बाप को छोड़ेगा और न माँ बाप की खातिर सबाहत को। अगर इंतखाब का मरहला आया तो वो ख़ुद को दरमियान से हटा लेगा। उसमें और शाह सिकंदर में यही फ़र्क था, और ये शाह सिकंदर भी जान गए थे। जब भी उसकी ज़मानत लेते हुए उन्होंने आसिया से ये नहीं कहा था कि वो शाहपुर छोड़ देगा, बल्कि सबाहत के जाने का भी मबहम सा इशारा दे दिया था कि जब आसिया चाहेगी तब वो भी जाएगी। बहरहाल शाह जहांगीर और आरफा बेगम इस वक्त कोई अच्छी उम्मीद लेकर नहीं आए थे। अलबत्ता इत्मीनान ज़रूर था कि घर के दूसरे अफराद उनसे अच्छी तरह मिलेंगे। हस्बे साबिक अब्बा जी ही उन्हें ड्राइंग रूम तक लाए थे और उन्हें बिठाकर अंदर चले गए थे। सॉरी, आपको इंतज़ार की जहमत हुई, मैं असल में अभी ऑफिस से आया था। फिर तो हमने आपको जहमत दी, शाह जहांगीर ने कहा। बिल्कुल नहीं, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। शाह जहांगीर ने अब्बा जी को देखा और उनके बैठने के बाद बैठे थे कि दोबारा खड़े हो गए, क्योंकि मैमूना भाभी अम्मा जी के साथ दाखिल हुई थीं और उनके पीछे आसिया थी। फिर इब्तदाई रस्मी जुमलों के बाद कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। शाह जहांगीर को अंदाज़ा नहीं था कि इधर सब लोग क्या तय किए बैठे हैं, इसलिए अपना वादा दोहराने के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा था, जबकि उधर सब मुंतज़िर थे कि बात वो शुरू करें। आरफा बेगम को पहले ही घबराहट हो रही थी। इस तवील होती खामोशी से मज़ीद घबराकर वो बोल पड़ी, फिर क्या सोचा आपने? शाह जहांगीर ने चौंक कर अपनी बेगम को देखा, फिर उनकी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, हम अच्छी उम्मीद लेकर आए हैं। आप बड़े ज़र्फ़ के लोग हैं, यकीनन अच्छा सोचा होगा जिसमें बच्चों की बेहतरी होगी। माँ बाप तो बेहतर ही सोचते हैं, दुआ करें आगे लिखने वाले ने बेहतरी लिखी हो। खलील भाई ने कहा तो अब्बा जी उनकी बात की तस्दीक करते हुए कहने लगे, लिखने वाला बेहतर है, बस हम इंसान उसकी मसलहतें नहीं समझते। टूटे रिश्ते फिर से इस्तवार होने में भी यकीनन उसकी कोई मसलहत होगी, और हमें चाहिए हम गुज़िश्ता सारी बातों, सारी रंजिशों और कदूरतों को मिटा कर एक दूसरे को माफ़ कर दें। हमारे दिल साफ़ होंगे तो आगे रास्ता खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। अब्बा जी ने खामोश होकर बारी बारी सबके झुके हुए सरों को देखा, फिर कहने लगे, बहरहाल आप अच्छी उम्मीद लेकर आए हैं और हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए आपको मायूस नहीं करेंगे। शाह जहांगीर और आरफा बेगम को अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आ रहा था। सरासीमा से अब्बा जी को देखे जा रहे थे। कुछ चाय वगैरह? खलील भाई ने उन दोनों को उस कैफियत से निकालने की खातिर कदरे ऊंची आवाज़ में कहा तो वाकई वो बुरी तरह चौंके। फिर एकदम अपनी जगह से उठकर अब्बा जी के घुटनों पर हाथ रखते हुए बेहद ममनून लहजे में बोले थे, आपने तो हमें ख़रीद लिया।
میرے پاس الفاظ نہیں جو میں آپ کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جی نے ان کا کندھا تھپک کر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر عارفہ بیگم کو کھڑے دیکھ کر آسیہ کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ شاہ جہانگیر اور عارفہ بیگم کو ان کی توقع کے بالکل برعکس اور اچانک جو خوشی ملی تھی وہ ان سے چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ عارفہ بیگم کی اب بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً علی کو اطلاع دے کر اس خوشی میں شریک کریں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے صبر کیا تھا۔ تاریخ رکھنے کے بعد چائے پینے تک رکیں، پھر سب نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا لیکن وہ معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ البتہ شاہ جہانگیر نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، فرداً فرداً سب سے ملے اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ کمال ہو گیا شاہ جی، اس روز تو ڈاکٹرنی عارفہ بیگم شروع ہوئی تھیں کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ بس عارفہ بیگم، اس روز کیا ہوا کیا نہیں پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ، بس آج کو یاد رکھو اور آج کے بعد آنے والا دن ایسا ہی خوشیوں بھرا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، عارفہ بیگم فوراً بولی تھی۔ اور جب وہ گھر پہنچے تو آگے علی ان کا انتظار تو کر رہا تھا لیکن کھانے کے لیے جب ہی دیکھتے ہی کہنے لگا، بس امی جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا تو شاہ جہانگیر نے عارفہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر علی کے پیچھے ڈائننگ روم میں آتے ہوئے پوچھنے لگے، کوئی خاص ڈش بنوائی ہے کیا؟ پتہ نہیں ابا کرم دین نے کیا بنایا ہے، آئیے بیٹھیں۔ بھوک تو نہیں ہے پھر بھی تمہارے ساتھ کھا لیتے ہیں، بیٹھو عارفہ۔ شاہ جہانگیر نے عارفہ بیگم کے لیے کرسی کھینچی، پھر اپنے لیے کھینچ کر بیٹھے تو بظاہر سرسری انداز میں کہنے لگے، کھانے کے لیے وہ لوگ بھی روک رہے تھے لیکن تمہاری ماں کو بہت جلدی تھی۔ کس بات کی؟ اس نے سالن کا ڈونگا ان کے سامنے کرتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ تمہیں خوشخبری سنانے کی، ہم تمہاری شادی کی تاریخ طے کر آئے ہیں۔ عارفہ بیگم نے ابھی بھی بہت جلدی دکھائی تھی اور علی جہانگیر کی بھی وہی حالت ہو گئی جو ان دونوں کی ہوئی تھی۔ سراسیمہ باری باری دونوں کو دیکھے گیا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، اگلے مہینے کی 12 تاریخ طے ہوئی ہے۔ شاہ جہانگیر پوری تفصیل کے ساتھ آئندہ کا پروگرام بھی بتانے لگے اور وہ بظاہر سب سن رہا تھا لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ وہ بزدل سی لڑکی جو اس کی ہر بات کے جواب میں رونے لگتی تھی یا پھر ایک بات کہتی، میں کیا کروں، میں مما کو دکھ نہیں دے سکتی۔ ادھر شاہ جہانگیر سارا پروگرام بتانے کے بعد پتہ نہیں کیا پوچھ رہے تھے، اس نے سنا ہی نہیں تو جواب کیا دیتا۔ تب عارفہ بیگم اونچی آواز میں اسے پکار کر بولی تھی، علی تم سے پوچھ رہے ہیں۔ جی؟ وہ چونکنے کے ساتھ سٹپٹا بھی گیا۔ جی ابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب بابا جان سے کیا کہوں؟ شاہ جہانگیر نے اس بار زور دے کر اپنی بات دہرائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں بابا جان سے کہہ کر نہیں آیا تھا کہ یہاں میں تمہاری شادی کے معاملات طے کرنے آ رہا ہوں اور اس بات پر وہ ناراض ہوں گے کہ میں ان کے علم میں لائے بغیر اور ان سے مشورہ کیے بغیر شادی طے کر چکا۔ ابا آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، کیا بابا جان یہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر آسیہ بغیر کسی شرط کے صباحت کی رخصتی پر آمادہ ہو جائیں اور اسے وہ اپنی کامیابی سمجھ کر خوش ہوں گے نہ کہ ناراض؟ اس نے زچ ہو کر کہا تو عارفہ بیگم نے اس کی تائید کی، ٹھیک تو کہہ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شاہ جہانگیر نے یوں سر جھٹکا جیسے ان دونوں سے بات کرنا فضول ہے، پھر علی کو جانے کا اشارہ کر کے اٹھ گئے تھے۔ جی ڈیئر لسنرز، تو آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گی، انتظار کیجیے گا اور اپنا یہ بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔